اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے۔ اس روز بھی وہ آفس وین کے سٹارٹ ہوتے ہی چل پڑا تھا۔ اس کے ایریا میں داخل ہو کر گاڑی بڑھانے کے بجائے کھڑی کر کے باہر نکل آیا۔ مہر کا دماغ سنسنا کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے مڑ کر پوچھا۔ جی میں واقعی چونک گیا تھا یا ایکٹنگ کر رہا تھا؟ جی کچھ نہیں۔ آپ میرا تعقب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ میں تنہا ہوں؟ اصل بات پر آ گئی۔ آپ کا تعقب؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ کیوں گناہ گار کرتی ہیں؟ ہر روز آفس کے بعد یہاں تک کیا لینے آتے ہو؟ ابا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاں میں تو سوچتا ہوں یہ گھر بیچ کر بس چلا ہی جاؤں۔ کوئی باپ کوئی بھائی اس سے بھی زیادہ ظالم ہوگا؟ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ کہاں ڈھونڈے۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے موسم گل کی شہادت۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجیے، لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ گرے کرولا آفس وین کے سٹارٹ ہوتے ہی رینگنے لگی تھی۔ اس نے سب سے پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس کا دروازہ بند ہوتے دیکھا تھا، اور پھر گویا آفس سے باہر کی دوڑتی بھاگتی دنیا میں گرے کرولا ہی سب سے بڑی حقیقت بن کر اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ سڑک پر بے شمار گاڑیاں بھاگ رہی تھیں، لیکن یہ تیسرا مسلسل دن تھا جب گرے کرولا نیلی پیلی سرخ سبز گاڑیوں کے درمیان سب سے زیادہ نمایاں ہوئی جا رہی تھی۔ جوں کی رفتار سے چلتی گرے کرولا کا آفس وین کا تعاقب صرف بڑی سڑکوں تک محدود تھا۔ جب آفس وین مہر کو اتارنے کے لیے اس کے گھر جانے والی لائن سے باہر والی سڑک پر رکتی تو گرے کرولا بھی لمحہ بھر کو رک جاتی، اور جب وہ اپنی چیزیں سنبھالے وین سے اترتی تو وہ پھر جنبش میں آ جاتی۔ لائن میں اس کا گھر چھٹے نمبر پر تھا۔ چھٹے نمبر تک مزید سست رفتاری سے چلتی، اور جب اس کی بیل کے جواب میں گیٹ کھل جاتا تو گرے کرولا کی رفتار ایک دم تیز ہو جاتی اور وہ آنن فانن دوسرے سرے سے باہر نکل جاتی۔ 3 دن سے یہ مسلسل ہو رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اسے یوں گھر تک کیوں پہنچا کر جاتا تھا؟ یہ سوال ابھی حل طلب تھے۔ صرف اتنا اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ہفتہ سے صبح آفس میں آ کر مینیجر کے کمرے میں بیٹھ جاتا تھا، اور آفس ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے نکل کر اپنی گرے کرولا میں بیٹھ کر آفس وین کے سٹارٹ ہونے کا انتظار کرتا تھا۔ آفس وین کے سٹارٹ ہونے کا انتظار کرنے کا یہ سلسلہ 3 دن پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلے دن اس کے خود کو گھر تک پہنچا کر جانے کے عمل نے مہر کو چونکایا نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن اور آج تیسرے دن بھی آج وہ واقعی چونک گئی تھی۔ کون، کہاں اور کیوں کے سوال گھر کا گیٹ کھلنے تک ہی محدود رہے۔ گھر کا دروازہ کھلنے کے بعد باہر کی دنیا باہر ہی رہ جاتی تھی، اندر کی دنیا اور تھی۔ اندر کی دنیا کے معمولات، مصروفیات، مسائل بے حد مختلف نوعیت کے تھے۔ گھر سے باہر آفس تھا، آفس جلد پہنچنے کی پریشانی تھی، وہاں کے کام اور جھنجھٹ تھے، اور گھر کے اندر ابا تھے، ان کی بیماری، ان کی دوائیاں، ان کی خوراک تھی۔ نومی تھا، اس کی تنہائی کا تدارک، اس کی معصوم باتیں، اس کی چھوٹی چھوٹی حسرتیں اور ان پر دل جلانا شامل تھا۔ شام کو ٹیوشن کے لیے آئے بچوں سے سر کھپانا ایک علیحدہ مصروفیت تھی۔ رات تک گھر میں بکھری چیزیں ٹھکانے پر لگانا ایک علیحدہ کردار تھا۔ آج بھی گھر واپسی پر اندر کی دنیا نے اپنے اندر بکھرے مسائل کی لپیٹ میں اس کو اندر داخل ہوتے ہی لے لیا۔ ابا کو نومی کے بے ڈھنگے پن، بے وجہ شرارتوں کا شکوہ تھا، اور نومی کو نانا کی جا بے جا ڈانٹ کا گلا تھا۔ وہ دونوں کو منانے ٹھنڈا کرنے میں جت گئی۔ ابا کی دوائیاں تشتری میں الٹی پڑی تھیں، بہت سی بہہ کر ضائع ہو گئی تھیں۔ سائڈ بورڈ سے آدھے برتن نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے پڑے تھے۔ کپڑے، اخبار، ردی کاغذ، پرانے رسالے بستر اور فرش پر بکھرے تھے۔ اس کو ہمیشہ کی طرح ایک لمحے کی فرصت نہیں ملی۔ جب تک وہ ان سب کاموں سے فارغ ہوئی، بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے اپنے چکر کھاتے ذہن کی سوئی کو گھما کر نرسری کے KG1 اور KG2 کے کورسز کی طرف موڑ لیا۔ درمیان میں ابا کی چائے، نومی کی ضروریات، چولہے پر رکھی ہنڈیاں اس کو بار بار اٹھاتی تھیں۔ ابا نے ٹماٹر گوشت پکانے کو کہا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا۔ ابا کی ضد پر ٹماٹر گوشت پکانے کی ذہنی کوفت الگ تھی، وہ کسی کے سمجھانے پر نہیں سمجھتے تھے۔ بچوں کے جانے کے بعد اپنی مرمت طلب قمیض اٹھا لائے۔
وہ اس کام کو جمعہ تک ٹالنا چاہتی تھی، لیکن ان کو اپنے کام کے سلسلے میں ہمیشہ جلدی ہوتی تھی۔ رات کے کھانے اور برتنوں سے فارغ ہو کر وہ قمیض لے کر بیٹھ گئی۔ اس کام سے فرصت ملنے پر اس کی تختہ ہوتی کمر اور بند ہوتی آنکھوں نے اس کو اس وقت بھی باہر کی دنیا کی کسی مسئلے کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ دن پر دن گزرنے کے باوجود گرے کرولا والے کو اس تعاقب کے کھیل سے بوریت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مہر نے اس کو مکمل نظر انداز کرنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، لیکن یہ نظر انداز کرنے کا فیصلہ بھی کچھ غلط نظر آنے لگا تھا۔ اب تک جن تجربات سے وہ گزر چکی تھی، ان کے مطابق اس کو خیال گزرا کہ اس شخص کا بر وقت نوٹس نہ لینا بھی حماقت ہوگی۔ وہ اس کو کئی قسم کے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کی باقاعدگی کسی کی نظروں میں آ گئی تو خود مہر کے کردار کو کتنا نقصان پہنچ سکتا تھا، اس کو بخوبی اندازہ تھا۔ اب تک ناتجربہ کاری، کم فہمی کی وجہ سے جتنے نقصان وہ اٹھا چکی تھی، اس کے نزدیک وہی کافی تھے۔ کئی دن اس نے یہ سوچنے میں لگائے کہ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے کہ کون ہے وہ شخص جس سے بھی وہ پوچھے گی خود بخود متجسس ہو جائے گا۔ مینیجر سے جا کر کہے کہ یہ شخص جو تمام دن تمہارے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، میرا تعاقب کرتا ہے۔ جواب میں وہ ثبوت بھی مانگ سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ اس بات کا کوئی نوٹس نہ لے۔ ماتحتوں کا کون تعاقب کرتا ہے اور کون نہیں، یہ مینیجر کی درد سری نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ کسی کولیگ سے اپنا مسئلہ بیان کرے؟ نہیں، آفس میں ہونے والی خفیہ سے خفیہ بات بھی چٹکی بجاتے میں سارے میں پھیل جاتی ہے۔ وہاں کوئی کسی کا رازدار نہیں بن سکتا، اس کا تو خاص طور سے کوئی بھی نہیں۔ اس کی شناسائی ہر ایک سے بہت محدود تھی۔ وہ آفس صرف کام کرنے جاتی تھی، خوش گپیوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایسے میں خوش گفتار اور باتونی لوگوں میں اس کا کیا گزر؟ پھر وہ کس سے کہے؟ فیروزہ سے؟ نہیں، وہ بے حد باتونی تھی۔ اس کی ٹائپنگ سپیڈ سے زیادہ تیز اس کی زبان چلتی تھی۔ البتہ اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اس قدر باتونی شخص سے کسی راز کو راز رکھنے کی توقع بے حد فضول سی تھی۔ نہ ہی اسے فیروزہ پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ اسے کوئی اچھا قابل عمل مشورہ دے سکتی ہے، یا پھر وہ ابا سے بات کرے۔ ابا سے بات کرنا بھی قطعی بے معنی تھا۔ اول تو وہ اسی سے الجھ پڑتے کہ اسی لیے تو وہ اس بے جا آزادی کے خلاف ہے۔ نوکری کرنے کیوں جاتی ہے؟ آرام سے وہاں کیوں نہیں چلی جاتی جہاں اسے جانا چاہیے؟ عملاً وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بیماری، گھر کی حدود کے اندر گزرتی زندگی ان کو کچھ کرنے دے بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ کیا کرے؟ اگر یہی شخص اس کے کالج کے زمانے میں ایسا کرتا، یقیناً خود سے بہت کچھ کر لیتی۔ کم از کم پتھر پھینک کر اس کی گاڑی کا حلیہ تو ضرور ہی بگاڑ دیتی۔ مگر اب حالات کچھ اور تھے، اور وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو چکی تھی۔ ہر طرف کی بات سوچ کر کوئی راستہ نہ ملنے پر وہ ٹھنڈی ہو کر کسی مناسب موقع کی منتظر ہو گئی۔ اس روز بھی وہ آفس وین کے سٹارٹ ہوتے ہی چل پڑا تھا۔ اس کی لین میں داخل ہو کر وہ گاڑی بڑھانے کے بجائے کھڑی کر کے باہر نکل آیا۔ اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھنے سے قبل ادھر ادھر دیکھا۔ لین سنسان تھی۔ ساتھ والی مسز جعفری نے کسی کام سے باہر جھانکا اور مہر کا دماغ سنسنا کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد اس نے مڑ کر پوچھا۔ جی میں؟ وہ واقعی چونک گیا تھا یا ایکٹنگ کر رہا تھا؟ جی کچھ نہیں۔ اس کے چہرے پر کمال حیرت تھی۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کہے۔ چاہنے اور مقصد رکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں۔ نہ میں کچھ چاہتا ہوں نہ کوئی مقصد رکھتا ہوں، اس نے بڑے اطمینان سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کہا۔ آپ میرا تعاقب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ میں تنہا ہوں۔ اصل بات پر آ گئی۔ آپ کا تعاقب؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ کیوں گناہ گار کرتی ہیں؟ ہر روز آفس کے بعد یہاں تک کیا لینے آتے ہو؟ اس کا اطمینان مہر کو آگ لگا کیا۔ یہاں؟ اس نے اسے غور سے دیکھا۔ اس لیے کہ میرا گھر پچھلی لین میں ہے۔ اپنے گھر کو جانے والے رستوں پہ سے گزرنے سے تو آپ مجھے منع نہیں کر سکتی۔ وہ اس اچانک شروع ہو جانے والی گفتگو سے مزہ لینے لگا تھا۔ مہر کو یقین تھا بکواس کر رہا ہے۔ اس بات کی نفی تو وہ اسی صورت کر سکتی تھی جب اسے معلوم ہوتا پچھلی لین میں کون رہتا ہے اور کون نہیں۔ بہرحال آپ یہ مت سمجھیں کہ میں تنہا ہوں اور کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس نے مڑ کر کال بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو تنہا سمجھے اور کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اسی لیے تو یہاں تک آپ کی حفاظت کی خاطر چلا آتا ہوں۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلتی ہے،
वरना यकीन कीजिए सुबह ही इस गलत फहमी का शिकार किसी को ना होने दूँ। अब्बा की गेट खोलने तक वो अपनी आखिरी बात करके गाड़ी में बैठकर हवा हो गया। यह आखिरी बात बिल्कुल गैर मुतवक्के से थी। घर के अंदर की मसरूफियत भी मेहर के जहन से इस आखिरी बात को महव ना कर पाई। इसे खुद पे गुस्सा आने लगा। इतने आराम से बात करने की क्या ज़रूरत थी? सीधे स्वभाव बात करना चाहिए थी कि बाज आ जाओ वरना मोहल्ले भर से जूते टिकवा दूंगी। लेकिन अब वक्त निकल चुका था और मौका भी। इस रोज़ इसे हर काम से बेजारी होने लगी। इसने बेवजह नोमी को डांटा, फिर रात तक इसके री री पर इसे बहलाना पड़ा। अगले रोज़ इसे एहसास हुआ कि कल वो मौका नहीं था जिसे इसने मौका बना लिया था। इस दिन इसके धीमे लहजे पर गालबंद शेर हो गया था। अब सामने आने पर, नज़रें चार होने पर वो बड़ी खुश दिली से यूं दांत निकालता गोया बरसों की शनासाई हो। अब इसके ताक़ुब में ऐसा अंदाज़ झलकने लगा था जैसे महर खालिस्तान इसकी ज़िम्मेदारी हो। इसे हैरत होती कोई और इसके ताक़ुब का नोटिस क्यों नहीं लेता। मगर कोई क्यों लेता? हर एक को घर के दरवाजे तक पहुंचाने नहीं जाता था। फिर इसने इसे इसकी हिमाकत समझकर इसके हाल पे छोड़ दिया। अब वो इस ताक़ुब की आदी हो गई थी। उस रोज़ नोमी बाहर की सीढ़ियों से गिर गया। अव्वल तो कभी रोता नहीं था। रोने पर आता तो इसे खामोश कराने के तरीके बहुत मखसूस थे। इसकी ज़िद ख़त्म करने के लिए महर को घर से बाहर निकलना पड़ता। कभी आइसक्रीम खिलाने के लिए, कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी। इस रोज़ भी इसको खामोश कराने की यही एक सूरत बाकी रह गई थी। अब्बा को खाना देकर वो इसको लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई। पिछली लाइन के जनरल स्टोर पर बहुत से लोग खड़े थे। नोमी आइसक्रीम लेना चाहता था और फ्रीज़र के गिर्द रश था। माथे तक आए दुपट्टे को कान के पीछे उड़स कर वो नोमी को लेकर पीछे से इसके कंधों पर हाथ रखे रश छटने की मुंतज़िर थी। जब ही इसकी नज़र उस पर पड़ी, अब ये चेहरा इतना अजनबी नहीं लग रहा था। वो जेब से पैसे निकाल रहा था। एक नज़र देखने पर ही महर को महसूस हुआ कि उस रोज़ वो बकवास नहीं कर रहा था। इसकी मलगी जैसी पतलून, आम सी शर्ट और घरेलू स्लीपर से इसे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई कहीं करीब ही रहता था। मम्मा, मैं चौक बार लूँगा। नोमी ने इसकी तरफ मुड़ कर कहा। हाँ, इसके जहन से एक नई सोच टकराई। नोमी के ज़रिए से, यकीनन नोमी के ज़रिए से वो इसको एहसास दिला सकती थी कि वो 18-19 साल की कम उम्र ना तजुर्बाकार लड़की नहीं है, बल्कि एक 3 साला बच्चे की माँ है। इसलिए इसका ताक़ुब फजूल है। इसने लाशऊरी तौर पर नोमी को आगे धकेला। फ्रीज़र के करीब खड़े लोग इधर उधर हटे तो नोमी ने आगे बढ़कर पंजों के बल उचक कर फ्रीज़र के अंदर झांकने की कोशिश की। मामा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसने अपनी कोशिश में मसरूफ़ रहते हुए इसे पुकारा। एक लम्हा को महर ने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। नोमी ने इसे जिस रिश्ते से पुकारा था, इसका इस पर क्या असर हुआ था। इसे उम्मीद थी चौंक जाएगा और यकीनन दिल में लाहौल पड़ते हुए वहाँ से भाग खड़ा होगा। मगर इसकी तवक्को के बरक्स इसने आगे बढ़कर नोमी को बाजुओं में उठा लिया। मामा को क्या कहते हो यार, हम दिखा देते हैं। बोलो, कौन सी लेनी है? चौक बार। नोमी ने आराम से झुककर स्टिक उठा ली। ये भी, और 555। इसने नोमी को ज़मीन पर उतारकर दुकानदार से कहा। आधा या पूरा? दुकानदार ने पैसे पकड़ते हुए कहा। आधा दे दे। इसने पैकेट और चेंज पकड़कर नोमी की उंगली पकड़ी। चलो यार, तुम्हें घर तक छोड़ आएँ। बेहद शुक्रिया आपका, आपने मुझे रश में आगे बढ़ने से बचा लिया। ये लीजिए चौक बार के पैसे। मेरे पास चेंज नहीं है। इसकी ढिठाई पर नाहित तहम्मुल से काम लेते हुए महर ने 5 रुपये इसकी तरफ बढ़े। इनको अपने पास रखिए, मैं आपको घर तक पहुंचा कर आने का आदी हूँ। आज यहाँ ही कैसे छोड़ दूँ? वो नोमी की उंगली पकड़कर आगे चलने लगा। पीछे खड़ी महर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तर्ज़ अमल पर किस तरह रिएक्ट करे। शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करे कि ये शख्स इसे तंग कर रहा है या ये कि इसके बच्चे को अगवा करना चाहता है। लेकिन यकीन कर लेने का अमल भी बड़ा ही पेचीदा होता है। हर राह चलता शख्स शनासाई का दावेदार तो नहीं होता, ना ही यूँ एतमाद के साथ आपके साथ चलने लगता है। बिलफर्ज लोग यकीन कर भी लें तो इसका जो हाल करेंगे खुद इसकी ज़ात किस तरह ज़ेरे बहस आएगी। ये बात सोचने में इससे बमुश्किल आधा मिनट लगा। फिर वो चप्पल घसीटती इसके पीछे चलती। देखो, तुम इस तरह मुझे जिच नहीं कर सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? इसने इसके सर पर पहुँच कर कहा। वो जवाब दिए बगैर चलता रहा। नोमी से दोस्ती गांठ रहा था।
اچھا تو آپ گھر گئے تھے؟ آپ گر گئے تھے، چوٹ لگی تھی؟ اوفو، ماما نے ڈانٹا بھی تھا، بہت ظالم ہے ماما۔ مہر کا دل چاہا کہ بچے کا ہاتھ زبردستی کھینچ لے، لیکن وہ نومی کے سوال جواب سے پہلے ہی تنگ رہتی تھی۔ یہ حرکت اس کے ذہن میں کیا کچھ کل بلائے گی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ دیکھو تم جو بھی ہو، خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، اس نے تیزی سے چلتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا کیا لیتا ہوں؟ بتاؤ، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ میری ایک چھوٹی سی خوشی ہے، اس کے پورا ہو لینے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ گلی کے نکڑ والے لیمپ پوسٹ کے نیچے رک گیا۔ تم آرام سے میری بات سمجھ لو، ورنہ، اس نے اس کی کہی انسنی کرتی، ورنہ تم کیا کر لو گی؟ اس کا لہجہ گستاخ تر ہو گیا۔ وہ تو جب میں کروں گی تبھی تم دیکھو گے۔ بظاہر اس نے دانت پیس کر کہا، اندر ہی اندر وہ اس کے لہجے پر لرز گئی تھی۔ مجھے تمہارے مسائل کا اندازہ ہے، افسوس بھی۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مس مہر ہاشمی۔ مجھے تمہاری مدد ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا سوشل ویلفیئر کا کاروبار کہیں اور جا کر کرو۔ اس نے اب کے واقعی نومی کا بازو زبردستی چھڑایا۔ اور ہاں، میں مہر ہاشمی نہیں، مسز مہر احتشام الدین ہوں۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی۔ مجھے علم ہے، کاش کہ تم واقعی ہوتی، اس نے پیچھے سے کہا۔ گھر پہنچنے تک اس کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس جا کر اسے گولی سے اڑاتے۔ کاش کہ ہر خواہش بر وقت پوری کرنے کا موقع انسان کو مل جایا کرے۔ ابا رسیور پکڑے بیٹھے تھے۔ اس وقت انتصار کی کال ہی ہو سکتی تھی۔ ہاں مہر، ہاں ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، نومی بڑا ہی پیارا بچہ ہے۔ ابا نے ایک لمحہ کو نومی سے خفگی بھلا دی۔ میں ٹھیک ہوں، میری دوائیں آ جاتی ہیں وقت پر، مہر لے آتی ہے۔ اس سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ بھول گیا۔ نومی کو زبردستی سلانے کی کوشش میں اس کے سر میں انگلیاں چلاتے گم سو بیٹھی۔ ابا اور انتصار کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ ہر بار ابا اس کو بتاتے، مہر ادھر ہی ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ جب بھی میں فون کرتا ہوں مہر ادھر ہی کیوں ہوتی ہے۔ یہ اس کی اپنی سوچ تھی، ورنہ یہ حقیقت تو اسے اچھی طرح معلوم تھی کہ انتصار بے مقصد باتوں میں الجھنے کی سردردی کبھی مول نہیں لیتا تھا۔ وہ تیز رفتار زندگی کے ساتھ بھاگتا انسان تھا۔ اسے ایسے کسی بھی لمحہ سے چڑ تھی جس میں اسے اپنی ریس روک کر کچھ منٹوں کے لیے سوچنا پڑے۔ وہ اسی لیے مہر کے ادھر ہونے کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتا تھا، کہیں اس کو اپنی دوڑ ترک نہ کرنا پڑے۔ اور ابا کا وہ اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا، وہ کس طرح اس پردیس میں بیٹھے کو پریشان کر سکتے تھے۔ انتصار کا فون آنے پر اسے خود سے ہمدردی سی ہونے لگتی تھی۔ سوئے ہوئے نومی کو بستر پر لٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اسے نومی پر بھی ترس آتا تھا۔ کم زبان مسکین سا بچہ جس کی دنیا گھر، ابا، ٹیوشن کے آئے ہوئے بچوں کے ساتھ موقع ملنے پر تھوڑی سی گفتگو، چند سستے قسم کے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں اور ٹی وی پر کارٹون میگزینز تک محدود تھی۔ باہر کی دنیا میں کبھی کبھاری اس کا جانا ہوتا تھا، کبھی کپڑے لینے کے لیے، کبھی جوتا پہننے کو، کبھی آئس کریم لینے کے لیے۔ مہر کے گھر واپس آنے تک وہ اس کا انتظار کرتا اور پھر رات تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ کبھی کبھار بہت ہی بے خبری کے عالم میں وہ اپنے باپ کو پوچھتا، اپنے اس باپ کو جو شاید بھول چکا تھا کہ اسی شہر کے کسی کونے میں اس کا بیٹا اس کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ مہر کا ذہن مختلف سوچوں کے درمیان گھن چکر بن گیا۔ اوپر تلے کے کئی واقعات، گرے کرولا والا، انتصار کا فون اور نومی کا اکیلا پن اسے بے چین کرنے لگے۔ انسان تقدیر سے لڑ نہیں سکتا، تقدیر سے لڑنے کا حوصلہ کسی کسی ہی میں ہوتا ہے، پھر کیوں نہ خاموشی سے شکست تسلیم کر لی جائے۔ کئی برس پہلے ایک بار اماں نے اس سے کہا تھا، 2.5 سال قبل جب وہ احتشام کے گھر سے تقدیر سے لڑنے کا عزم لے کے نکلی تھی۔ واقعی یہ حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے، صرف ان لوگوں میں جو پر امید رہتے ہیں۔ حالات کبھی کبھار ہی صحیح، کبھی تو ان کے حق میں جائیں۔ اس کا تھکا ہوا اونگتا ہوا ذہن دیر تک یہی کچھ سوچتا رہا۔ اس روز اسے آفس کے بعد ایمپریس مارکیٹ جانا تھا۔ ابا نے راشن کی ایک لمبی فہرست اور رقم اس کے حوالے کرتے وقت ہدایت کی تھی، کچھ چھوڑ کر نہ آئے۔ ابا بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اسے یک طرفہ فیصلوں پر سزا دینے پر تلے رہتے تھے۔ جب وہ یہاں نہیں تھی اور انتصار لندن جا چکا تھا، ابا ضرورت کی تمام اشیاء ساتھ والے جعفری صاحب کے بیٹے سے منگوایا کرتے تھے۔ اس کے چلے آنے پر ابا نے اس کی ذمہ داریوں میں اس کا بھی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اسے غالباً یہ سبق سکھانا چاہتے تھے
کہ جو زندگی وہ گزارنے کا ارادہ کر چکی ہے اتنی بھی آسان نہیں۔ یہ حقیقت تھی جب اس نے احتشام کا گھر چھوڑا تھا۔ اس وقت اسے یقین تھا کہ تلخ، ناموافق، مصیبت زدہ اور بے عزتی سے بھرپور جن حالات کو پیچھے چھوڑ آئی ہے، ان سے زیادہ برے حالات کبھی اس کی زندگی میں اب آ ہی نہیں سکتے۔ مگر گزرتے وقت نے اس پر ثابت کرنا چاہا تھا کہ جب قسمت گردش میں آ جائے تو ہر گزرا دن غنیمت معلوم ہونے لگتا ہے۔ فائلیں اپنے سامنے پھیلائے پینسل گھماتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے اپنی سوچ میں گم تھی۔ میں تو بھائی سخت تنگ آ چکی ہوں۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ فیروزہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نیا پیپر چڑھایا اور اس کی انگلیاں برق رفتاری کے ساتھ کیز دبانے لگی۔ اتنے عاجز کر دینے والے مہمان تو کسی کے گھر نہ آئے۔ کئی دن سے اپنے ہاں پشاور سے آئے مہمانوں کا ذکر کر رہی تھی۔ کئی دن سے کہہ رہے تھے شاپنگ کو جانا ہے، کل کرایہ پر گاڑی لے آئے، میں آپ ہی ساتھ ہو لیے کہ چلو بہری بازار سے پرنٹڈ دوپٹے لیتے آئیں گے۔ مگر کہاں جی، وہ تو پہلے سیدھے پہنچے کین ہل پر، کہنے لگے یہیں سے سوٹ خریدے جائیں گے۔ وہاں سے نکلے، بولے کلفٹن چلیں گے۔ چلو، ان کے بہانے ہم نے بھی اس مارکیٹ اندر سے دیکھ لیا۔ واپسی پر طارق روڈ آ نکلے، خواہ ان کو دکھانے کو آپ ہی کی مجبوری میں چپل خریدنا پڑے اور مجھے ایک سوٹ۔ بھائی پیسے ہو گئے تمہارے پاس تو اپنے پاس رکھو نا۔ اور پھر گوشت کے بغیر کھانا حلق سے نہیں اترتا، فروٹ نہ ہو تو لنچ ڈنر مکمل نہیں ہوتا۔ ہماری تو بھائی سب کی تنخواہیں ان کی چونچلوں کی نظر ہی ہو گئی۔ اس کی زبان بھی اسی برق رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی تو مہر نے اپنی سوچ کا سلسلہ جوڑنا شروع کیا۔ تبھی وہ ان کے قریب سے گزر کر مینیجر کے کمرے میں گھس گیا۔ میں کئی دن سے ان موصوف کو ڈیٹیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوں۔ نیا پیپر چڑھا کر فیروزہ دوبارہ سے شروع ہوئی۔ نثار سے معلوم ہوا کہ یہ تیمور حسن ہے، اقبال حسن صاحب کا بھتیجا۔ آج کل سارا کام سمجھنے کی خاطر یہاں آتا ہے، مطلب انڈر ٹریننگ ہے۔ نثار کہہ رہا تھا جب یہ سب سمجھ جائے گا تو منصوری صاحب خود پروڈکشن سائٹ پر چلے جائیں گے اور چارج اس کو دے دیں گے۔ اوفو، اس نے جھلا کر پینسل میز پر دے ماری۔ پہلے کم الجھنے، جو یہ مصیبت مستقل طور پر سر پر مسلط ہو جائے گی۔ وہ بیزار ہونے لگی۔ کیا کیا جائے؟ اس نے کچھ دیر بعد سنجیدگی سے سوچا۔ لمحہ بھر میں اس کے ذہن کی اسکرین پر نیا نقشہ ابھرا۔ جس دن اس مصیبت نے چارج لیا اسی دن وہ نوکری چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کتنا دل خوش کن تصور ہے، محض ایک ناپسندیدہ شخص کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھا کر ملی ہوئی نوکری چھوڑ دی جائے۔ ایسی باتیں تصور میں کتنی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کو وہ شخص ناپسند ہے، آپ اس سے نفرت کا اظہار اور گئے دنوں کی الجھن کا بدلہ اس کے منہ پر استعفیٰ مار کر کرتے ہیں۔ یہ پڑی ہے تمہاری نوکری، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ایسی دسیوں نوکریاں ہمارے قدموں میں۔ اسی قسم کے جملے دہرا کر اپنی راہ لیتے ہیں، لیکن تصور سے باہر، آفس کی دنیا سے باہر، ٹھنڈے پرسکون ماحول سے باہر، انگارے برساتے، چلچلاتی دھوپ اور ایسی زندگی کا بھیانک افریت جو آپ کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کاش ہم وہ سب کر سکیں جو ہم سوچتے ہیں۔ پھر رضوی صاحب نے اس کی سوچ کو توڑا۔ ان کی باتیں بہت مخصوص تھیں۔ وہ پاکستان کے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کے سر پر چڑھے قرض سے بات شروع کرتے تھے۔ ان کی ساری گفتگو کا سلسلہ خود اپنی تنگ دستی اور بڑھتی ضروریات پر آ کر ختم ہوتا۔ وہ اپنی ساری تنخواہ ایڈوانس میں مانگ مانگ کر ختم کر چکے ہوتے۔ ایسی گفتگو کا متمع نظر منمناتی آواز میں ادھار مانگنا ہوتا تھا۔ مہر کے پاس آ کر جب وہ اپنی فریاد کی تمہید ہی باندھ رہے ہوتے، وہ کوئی بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ ان کے مانگے ادھار کی شرح اس کی جیب سے کہیں زیادہ ہوتی۔ آفس ٹائم ختم ہونے کو تھا۔ وہ ٹائم ختم ہونے آفس وین کے چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کو بازار جانا تھا۔ اگر وہ وہیں اس کا تعاقب کرتا پہنچ جاتا تو سب اشیاء خریدنے میں نہ جانے کتنی دیر لگ جاتی۔ اپنے مخصوص وقت پر وہ مینیجر کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ بڑی توجہ سے رضوی صاحب کا تبصرہ سن رہی تھی۔ آفس ٹائم ختم ہونے پر دوسرے لوگوں کے ساتھ جب وہ نہیں اٹھی تو وہ جو 2 منٹ سے باہر جانے والے راستے کے ساتھ چپکا کھڑا تھا، چونک گیا۔ رضوی صاحب آفس وین سے گھر نہیں جاتے تھے، اس لیے ان کو اس کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی بات کہتے رہے۔ جب تقریباً سب لوگ آفس سے نکل گئے تو وہ جو عجوبہ بنا کھڑا تھا جھلا کر باہر نکل گیا۔ سامنے کی شیشے کی دیوار سے اس نے گرے کرولا ہلتے ہوئے دیکھی، بڑے اطمینان سے اٹھی۔
اصل میں رضوی صاحب میرے پاس تو آج کچھ نہیں بچے گا، آج تو مجھے خود بھی بازار جانا ہے۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اس نے معذرت کی اور رضوی صاحب کو بھونچکا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ بہت دنوں سے تعاقب کا یہ کھیل جاری تھا، نہ تعاقب کرنے والے کو کچھ حاصل ہو رہا تھا، نہ وہ اسے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو پا رہی تھی۔ آج اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے کو وہ بشاشت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بہت دنوں کے بعد ذہنی سکون کے ساتھ شاپنگ کی، ابا کی بتائی ساری چیزیں خرید کر ٹیوشن کے ٹائم تک گھر پہنچی۔ اس کے بیل دینے پر دروازہ ابا نے کھولا۔ مختصر سے لان میں میز کرسیاں بچھی تھیں اور چائے سجی تھی۔ سامنے کی کرسی پر نومی کی گود میں چڑھا وہ بلا شبہ وہی بیٹھا تھا۔ شاپنگ بیگز پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ریفری نے اس کا کچھ دیر پہلے جیتنا پوائنٹ منسوخ کر دیا ہو۔ مردہ قدموں سے وہ ابا کے پیچھے چلتی ادھر آ گئی۔ مما، یہ انکل یہاں ہمارے گھر آ گئے۔ نومی نے اس کو دیکھ کر اس کی شناخت کرانا چاہیے۔ یہ تیمور ہے، پچھلی لائن میں رہتا ہے۔ آج کہنے لگا، آپ کے گلاب بہت خوبصورت ہیں، مجھے کچھ کلمے دے دیجیے۔ میں نے کہا، آؤ میاں چائے پی لو، بڑا ہی دلچسپ آدمی ہے۔ ابا نے بہت عرصے بعد خوش دلی سے بات کی تھی۔ وہ فاتحانہ نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ تم خرید لائیں سب کچھ؟ اب ابا نے اس کے ہاتھ میں پکڑے تھیلے دیکھے۔ لاؤ، یہ میں اندر رکھا ہوں، تم چائے پیو۔ ابا تھیلے اٹھا کر اندر چلے گئے۔ آپ نے مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہا تھا، دیکھیے میں نے آپ کا کیسا پیچھا کیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کسی کے گھر میں زبردستی گھسنے کا حق آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ زبردستی؟ ارے کیسی زبردستی؟ وہ ہنسا۔ مجھے تو آپ کی ابا نے خود بلایا ہے، اور پھر یہ نومی، یہ تو میرا بہت ہی دوست ہو گیا ہے۔ اس کا کیا ہے، یہ تو ہر ایک سے دوستی گانٹ لیتا ہے۔ چلو اترو گود سے نومی۔ غصہ ہمیشہ کمزور پر ہی نکلتا ہے۔ وہ ماں کے سخت لہجے سے ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اس کی گود سے اتر کر اس تک پہنچ گیا۔ ویسے اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، میں ہی ذرا مستقل مزاج واقع ہوا ہوں، اس نے پھر کھنکتی آواز میں کہا۔ وہ چائے پیے بغیر اندر آ گئی۔ ابا کی عادت ہمیشہ سے ایسی ہی تھی۔ اول تو انہیں کوئی پسند آتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی پسند آ جاتا پھر وہ ہر وقت اس کی تعریف میں رطب السان رہتے۔ یہی اب کی بار ہوا۔ تیمور بہت عرصے کے بعد انہیں ایسا شخص لگا تھا جس کو پسند کیا جا سکتا تھا۔ اس نے آفس کے بعد گھر تک مہر کو پہنچانے کی ذمہ داری چھوڑی ہی نہیں تھی۔ اب یوں ہونے لگا، ادھر وہ گھر آتی، کچھ دیر بعد اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا آتا۔ شام کی چائے ابا کے ساتھ پیتا، نومی کے ساتھ کھیلتا، اس کو لطیفے سناتا۔ ابا اور نومی اس کے آنے پر کھل اٹھتے، اور تو اور مہر سے پڑھنے کے لیے آنے والے بچے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے۔ مہر کو خواہ کسی سے چڑ کبھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس شخص کی دھانس اور ڈھٹائی نے اسے چڑھا دیا تھا۔ ایک عرصہ سے اس کی خواہش تھی کہ نومی بھی دوسرے بچوں کی طرح ہنسے، مسکرائے، کھیلے، ہر وقت ڈرا اور سہما نہ رہے۔ خود اس کو اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھیلے، اسے کہانیاں سنائے۔ جمعے کا دن ابا کی خوشنودی اور خوشی حاصل کرنے میں گزر جاتا تھا۔ ایسے میں اب اگر نومی خوش رہنے لگا تھا تو اس پر بے وجہ چڑچڑاہٹ سوار ہو گئی۔ یہ کیسا ڈھیٹ شخص تھا، جانتے ہوئے بھی مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی ہے، زبردستی گھسا چلا آتا ہے، وہ اکثر سوچتی۔ لیکن اس ڈھیٹ شخص کو قطعی یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ مزے سے شام کو آتا، ابا اور نومی کو چند گھنٹے کی ذہنی تفریح دے کر چلا جاتا۔ پھر اس نے واقعی منیجر کا چارج لے لیا، سب اسٹاف کا اسے تعارف کروایا کیا۔ استعفیٰ اس کے منہ پر دے مارنے کی خواہش دل میں دبائے مہر کو خوش اخلاقی سے کام لینا پڑا۔ ایک عرصہ سے وہ خلاف طبیعت کام کرنے کی عادی ہو چلی تھی۔ اس رات وہ نومی کو کھانا کھلا رہی تھی جب انتصار کا فون آیا۔ ابا ہاتھ دھو رہے تھے، اس نے فون اٹھایا۔ 2.5 سال میں ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا کہ اس نے انتصار کا فون ریسیو کیا ہو۔ نہ ہی کبھی اس نے ابا سے کہا تھا کہ مجھے مہر سے بات کرنا ہے۔ کیا حال ہے؟ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ابا کہاں ہیں؟ بمشکل 3 جملے ادا کر کے اس نے ابا کو بلانے کا کہہ دیا۔ ابا حسب معمول خوش دلی سے بات کر رہے تھے۔ فون بند کر کے وہ کھانے کی میز پر آ بیٹھے۔ انتصار پوچھ رہا تھا کہ مہر نے کب جانا ہے اپنے گھر، کب تک رہے گی یہاں؟ چمچ منہ تک لے جانے سے پہلے انہوں نے وہ بات جو ایک عرصے سے وہ خود اس سے نہیں کہہ پا رہے تھے، انتصار کے حوالے سے کہتی۔ اس کا ہاتھ رکا کا رکا رہ گیا۔ انتصار کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اس نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر سوچا۔
ابا کی کھانا ختم کرنے تک دم بخود بیٹھی رہی. برتن سمیٹ کر اس نے سنک میں ڈال دیا. صبح جمعہ تھا اور اس کا برتن دھونے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے یوں ہی چھوڑ کر چلی آئی. نومی کو سلانے کی کوشش کے دوران بھی ابا کا جملہ ٹھک ٹھک کرتا اس کے دماغ میں بجتا رہا. انتصار کو کیا حق ہے یہ پوچھنے کا کہ اسے کب تک یہاں رہنا ہے؟ وہی تو تھا جو اس کی زندگی داؤ پر لگا کر خود مزے سے لندن چلا گیا تھا. اصل قصور تو اس کا تھا یا ابا کا؟ کبھی کبھار اس کو اس سارے قصے میں ابا ہی قصوروار نظر آتے. جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے انتصار کو ہمیشہ ہی خود پر فوقیت ملتے دیکھا تھا. ابا کو ہمیشہ سے اس سے نامحسوس سی چڑ تھی. وہ تو اماں کا دم غنیمت تھا، وہ ہر موقع پر اس کی سائیڈ لیتی. وہ بی اے میں تھی جب اماں چپ چاپ دنیا سے چلی گئیں. انہی دنوں ابا کی ریٹائرمنٹ آ گئی. یہ گھر انہوں نے اچھے دنوں میں خریدا تھا. ابا کی ریٹائرمنٹ کے وقت انتصار ایم کام کر رہا تھا. ابا استھما کے پرانے مریض تھے. فارغ رہ کر اور بھی چڑچڑے ہو کے اٹھتے بیٹھتے انہوں نے انتصار کو کہنا شروع کیا، یہ مہر ہے انتصار، اس کا کوئی ٹھکانہ کر دو، پھر جو مرضی ہے کرنا. بعض دفعہ بے حد طیش میں آ جاتے. یہ جو بیٹھی ہے نا یہاں، اس نے تمہیں کچھ کرنے نہیں دینا. تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس کو اتارو پہلے سر سے. ابا کی ان باتوں سے وہ تنگ آ چکی تھی. کہاں انتصار جس کو یہ سب سنایا جاتا تھا، وہ جو صداقت جلد باز اور لاپرواہ تھا. قسمت سے انہی دنوں اس کی ملاقات احتشام سے ہو گئی. وہ شام کے وقت گھر واپس آ رہا تھا جب اس نے احتشام کو سڑک کے کنارے زخمی بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا. وہ اس کو ہاسپٹل لے گیا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مزید خون بہہ جانے سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی. احتشام پولیس میں تھا. تندرست ہونے تک اس کے انتصار سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی. پھر انتصار کو اس کے دوست نے لندن چلے آنے کی ترغیب دی. اس کے دکھائے سہانے خواب انتصار پر اثر کرنے لگے. انتصار کو چانس ملنے کا سن کر ابا کے مطالبے میں شدت آ گئی. یہ مہر ہے انتصار، پہلے اس کو ٹھکانے ٹکاؤ، پھر چین سے جاؤ. میں کہاں اس کو ڈھوتا پھروں گا. اس کو اپنے متعلق اس قسم کے جملے سن کر بڑی سخت تکلیف ہوتی. مجھے نہیں کرنا ہے شادی وادی، تم اطمینان سے جاؤ، میں اپنا کچھ کر ہی لوں گی. انتصار کو سناتی. اس کی ایک نہ سننا انتصار، تم چلے گئے مجھ اکیلے پر پڑ جائے گی، اس کا کچھ کر کے جاؤ. دوسری جانب سے ابا اس کے کان بھرتے. اس کو جانے کی مصیبت تھی، اس پر مہر کا جھنجٹ. ایک روز وہ سیدھا احتشام کے پاس جا پہنچا. تم کر لو نا یار مہر سے شادی، اس نے انتہائی انفارمل طریقے سے اس سے براہ راست کہا. احتشام اپنے گھر پر اکیلا تھا، پھر اور اس پر انتصار کے احسان کا بوجھ بھی تھا. اس مصیبت کے وقت میں بڑے آرام سے اس کی مدد کو آگے بڑھایا. احتشام نے حامی بھری. ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. شکر ہے کہ تم نے اس کو ٹھکانے لگایا. برملا انتصار سے کہتے. مہر نے اپنی سی جنگ کر کے دیکھ لی. انتصار اور ابا اپنے فیصلے پر اٹل تھے. ارے ڈی ایس پی ہے، کھاتا پیتا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہتے. وہ ان کو کیا بتاتی. کچھ معاملوں میں اس کا معیار انتخاب بہت مختلف ہے، شاید بہت بلند بھی. احتشام کو اس نے انتصار کے ساتھ ایک دو بار اپنے گھر میں دیکھا تھا. بظاہر اس میں پسند آنے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ناپسند کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی. پھر ابا اور انتصار نے اسے فرض ناگوار کی طرح ادا کر دیا. اس کے سارے احتجاج اندر ہی رہ گئے. اس کی شادی کے بعد انتصار یوں بھاگا گویا کسی نے اسے زبردستی پکڑ رکھا تھا. احتشام کے ساتھ گزرے پہلے چند ماہ میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا معیار انتخاب وہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا. یقیناً احتشام کو بھی اس کے بارے میں باندھی ساری خوش فہمیاں غارت ہوتی نظر آتی ہوں گی. پہلا سال انہوں نے بڑے صبر اور خاموشی سے گزارا. دونوں کو انتصار سے اپنے اپنے تعلق کا حجاب تھا. دوسرے سال میں پہلے احتشام کا پیمانہ چھلکا، پھر اس کا اپنا. احتشام سیلف میڈ آدمی تھا. اس کے والد اس کے بچپن میں ہی ختم ہو گئے تھے. اس کی ماں ان پڑھ خاتون تھی. اس نے بہت مشکل سے وہ مقام حاصل کیا تھا جو اس کے باپ کا تھا. وہ اپنے عہدے کے بارے میں بڑا کانشیس تھا. اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وقتاً فوقتاً اسے بتاتا کہ اس کے باپ کی پوزیشن کیا تھی. پھر وہ اسے بتانے لگا کہ وہ کمپلیکسڈ ہے، اسے اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، اس کی تعلیم کم ہے، ادھوری ہے. رفتہ رفتہ برملا کہنے لگا کہ انتصار نے اپنے احسان کا بدلہ اس سے بڑے غلط طریقے سے لیا ہے، اور یہ کہ اگر اسے خود انتخاب کا موقع ملتا تو کبھی بھی مہر کا انتخاب نہ کرتا.
مہر کا اپنا مسئلہ تھا۔ عام سی لڑکی ہونے کے باوجود اس کا معیار انتخاب بہت بلند، کٹھن، ناقابل حصول رہا۔ دوستی کے معاملے میں، محبت اور خلوص کے معاملے میں، اور اب شاید زندگی کے ساتھی کے معاملے میں بھی اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اسے یوں لگتا جیسے احتشام کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ناآسودگی کے دشت میں جل رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹک کر خود کو حالات کے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ جواب دینے لگا۔ احتشام نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ انتصار وہاں جا کر تقریباً ہر معاملے کو بھول گیا ہے، ابا کو بھی کوئی پرواہ نہیں، تو مزید لاپرواہ اور تکلیف دہ ہو کیا۔ اس کی تربیت بہت ہی عجیب سطح پر کی گئی تھی۔ ناقابل برداشت الفاظ کہنے میں وہ کوئی آر نہیں سمجھتا تھا۔ مہر اپنی زخم خوردہ انا اور اپنے بکھرے ہوئے خواب سمیٹتے سمیٹتے تھکنے لگی۔ پھر نومی کی پیدائش کا مرحلہ آیا۔ جس وقت اس کو ہاسپٹل جانا تھا، عین اسی وقت احتشام کو اپنا کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور وہ تنہا گھر میں تڑپتی رہ گئی۔ اس کی ہمسائی اس کو لے کر کلینک تک لائی۔ نومی کی پیدائش کی اطلاع دینے کے لیے اسے ہر جگہ ڈھونڈا گیا، مگر معلوم ہوا وہ تو چھٹی لے کر پنجاب جا چکا ہے۔ پرائیویٹ کلینک میں نومی کی پیدائش کے بعد گزرے 3 دن اس کی زندگی کے طویل اور صبر آزما ترین دن تھے۔ وہیں لیٹے لیٹے اس نے فیصلہ کیا کہ کلینک سے باہر نکل کر سیدھی پل پر جا کر خود کو روزانہ اخباروں میں چھپنے والی سرخی بنا دے گی۔ لیکن کلینک سے باہر جاتے ہوئے اس کے بازوؤں میں نومی تھا اور آنکھوں میں اس کے مستقبل کے خواب تھے۔ احتشام کی چھٹی کے بعد واپس آنے تک وہ اس کے حوالے سے اپنی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکی تھی۔ پھر احتشام نے نیا پلٹا کھایا۔ اس کو پیسے کی بہت قدر تھی۔ اس نے تمام عمر پیسے کی شکل دیکھنے کو ترستے ہوئے گزاری تھی۔ اب جب کہ اس کے پاس پیسہ تھا، وہ اسے دانتوں میں دبا کر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ اپنی حد تک تو مہر اس کی عادت کو معاف کر کے خاموش ہو چکی تھی، حالانکہ وہ زندگی کو رینگ رینگ کر گزارنے کے سخت خلاف تھی۔ لیکن اب اس کی اس عادت کا ایک نیا رخ سامنے آیا تھا۔ وہ نومی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترسنے لگی تھی۔ اوفو، اتنا سا بچہ، اتنے زیادہ خرچ! اس کے مطالبے پر وہ چڑ جاتا۔ میں کہاں کہاں خرچ کروں؟ ماں کو بھیجوں، تمہیں دوں، اپنے لیے رکھوں؟ پیسے کی قدر کرنا جانو مہر بیگم۔ میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو پکڑتا ہوں، خود ڈاکے نہیں ڈالتا۔ حیرت سے اسے دیکھتی رہ جاتی۔ جتنی گھٹی ہوئی کفایت شعاری کی زندگی اس نے اس کے ساتھ گزاری تھی، کوئی اور شاید ہی گزار سکتا تھا۔ اس پر بھی وہ اس کو پیسے کی قدر کرنے کا درس دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا بہت ایماندار افسر تو ہرگز نہیں تھا۔ جو کچھ وہ اوپر نیچے سے کماتا، اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ وہ جمع کا شوقین تھا، نفی کا نہیں۔ بچے کے سلسلے میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی چاو تھا، نہ کوئی شوق۔ تم خود کر لو نا نوکری۔ ایک روز گویا اس نے تنگ آ کر اس سے کہا، یہ رسالے، کتابیں جو تم نے بیکار میں جمع کر رکھے ہیں، بیچاؤ اس کو کسی ردی والے کے ہاں۔ پرانے ٹین ڈبے، یہ پلاسٹک کے جلے سڑے ٹوٹے برتن بھی لے جانا۔ اس کے مشورے ناقابل برداشت تھے۔ کر دیا ہے میں نے تمہاری نوکری کا انتظام بھی۔ یہ رہا تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر۔ ایک روز اس نے بڑے سکون سے لفافہ اس کی جانب اچھالا۔ بس اسی روز مہر کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ کاش اس نے یہی بات دوستانہ نرم لہجے میں کہی ہوتی، شاید اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ وہ اسے آرام سے سمجھاتی، بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے نوکری پر جایا جائے، یا یہ کہ ہم بیٹھ کر کوئی حل بھی تو تلاش کر سکتے ہیں، کم پیسوں میں گزارا کرنے کا۔ مگر اس کا یہ حکمیہ محض اطلاع دینے کا انداز اسے قطعی آگ لگا گیا۔ مجھے نہیں کرنا ہے نوکری۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کبھی تمہیں وہ کام کرنا بھی ہوتا ہے جو میں تم سے کہوں؟ ٹھٹک کر مڑا۔ نہیں، اس لیے کہ تمہیں کوئی کام کہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ یہ جملہ شاید اس کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، مگر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی اور بچے کی چیزیں سمیٹی۔ جب نوکری ہی کرنا ہے، بچے کو خود ہی کما کر پالنا ہے، بیکار میں اذیت سہنے کا کیا فائدہ؟ اس نے دل میں سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے باہر کھڑے احتشام سے کہا۔ ہاں؟ اس نے سر اٹھایا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہمیں کچھ وقت درکار ہوگا سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے۔ اسے معلوم تھا کہ جو کچھ انہیں سوچنا ہے اور جو فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے وقت کی قطعی ضرورت نہیں۔ احتشام کے گھر سے نکلتے ہوئے اسے یقین تھا کہ وہ یہاں سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا واحد اہم فیصلہ تھا جو اس نے خود اپنے لیے کیا تھا۔
لیکن ابا کو اس سے اس قدر خود مختاری کی توقع نہیں تھی۔ اس کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ پہلے پہل کھلم کھلا اور اب نسبتاً ڈھکے چھپے لفظوں میں سے جتا چکے تھے کہ اسے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے واپس جانا ہی پڑے گا، مگر وہ وہاں سے حالات سے لڑنے کا عزم لے کر آئی تھی۔ کئی جگہوں پر شکست کھا کر بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسے انتصار کے ریئیکشن کا بھی انتظار تھا۔ اب تک اس نے نہ کبھی اپنے اکا دکا بھیجے خط میں اور نہ ہی کبھی فون پر یہ دریافت کیا تھا کہ مہر کا احتشام سے جھگڑا کس بات پر ہوا۔ شروع میں ابا نے خود احتشام سے رابطہ قائم کیا، مگر وہ فیصلہ تو مہر کو کرنا ہے کہہ کر اپنا پلہ صاف بچا کیا۔ پھر 2 برس گزر گئے۔ اس نے پلٹ کر اس کو نہ صحیح نومی تک کو نہ پوچھا تھا۔ ابا کو حیرت تھی، جب احتشام نے کبھی اسے مارا نہیں تھا، گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دی تھی، کوئی گالی کوئی دشنام ترازی نہیں کی تھی، پھر اس احمقانہ فیصلے کی ضرورت کیا تھی؟ باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہی ہوا کرتی ہیں، وہ ان کو کیا بتاتی کہ انا کا زخم ہاتھ سے لگائے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ابا کے نزدیک تو یہ سب باتیں بے مقصد تھیں۔ انا، خودداری، خودی، جب انسان کو انسانوں کے درمیان ہی رہنا ہے، پھر یہ سب سوچنا فضول ہے۔ اس نے چپ چاپ ابا کی باتیں سنی اور نوکری کی تلاش جاری رکھی۔ ابا اور احتشام میں واحد فرق یہ تھا کہ احتشام نومی کو سگی اولاد ہوتے ہوئے بھی کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، جبکہ ابا بول بال کر بھی اس کو سنبھال لیتے تھے۔ ایک عرصہ کی تگ و دو کے بعد اس کو یہ نوکری ملی تھی، گو کہ تنخواہ کم تھی، مگر اس کا اور نومی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اور اب جب اس نے ذرا سے قدم جما کر سامنے دیکھنا شروع کیا ہی تھا تو انتصار کو یکدم کیا تکلیف ہونے لگی تھی، جو وہ پوچھ رہا تھا کہ اس کو کب تک یہاں رہنا ہے۔ اس کو کیا حق تھا؟ اس کی زندگی کو داؤ پر لگا جانے کے بعد وہ کون ہوتا تھا پوچھنے والا؟ جوا اس نے کھیلا تھا، شکست مہر کو ہوئی تھی، اسی لیے اسے شکست کا، اس کے دکھ کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اسے دوبارہ اس جہنم زار میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز صبح ہی نومی نے بستر سے چھلانگ لگاتے فرش پر گر کر اپنا ماتھا اور ٹھوڑی پھاڑ لی۔ اس کو آفس سے دیر ہو رہی تھی۔ اس پر نومی کا چلانا ہر نیا دن نیا عذاب لے کر آتا تھا۔ قریبی کلینک سے اس کی ڈریسنگ کروا کر اسے سلانے تک پون گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ آفس پہنچنے تک آدھا گھنٹہ مزید لگ گیا۔ مینیجر نے 3 دفعہ پوچھا، تم اب تک کیوں نہیں آئی؟ پھر روزانہ سے دیکھے بغیر اپنی کھٹ کھٹ کے دوران بتایا۔ اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کبھی کبھار تو دیر ہو ہی جاتی ہے، اس نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ نومی کی چوٹ اور اس کو تنہا چھوڑ آنے کی پریشانی الگ تھی۔ بھائی وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو حق ہے پوچھنے کا۔ ویسے جو بھی ذرا سا غائب ہوتا ہے فوراً اس کی طلبی ہو جاتی ہے۔ بہت ذمہ دار ہے، بڑا ہی سخت۔ روزانہ پورے آفس کا راؤنڈ لینے کا عادی تھا۔ اس روز راؤنڈ لیتے لیتے اس کی میز کے قریب آ کر رک گیا۔ آج آپ لیٹ ہو گئی مس ہاشمی؟ اس کو کتنی بار باور کرانا پڑے گا میں مس ہاشمی نہیں ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ وہ دراصل سر، میرے بیٹے کو چوٹ آ گئی تھی صبح صبح، جس کے روزانہ گھر چلے آنے پر وہ بیزاری سے سارے کام کرتی، چیزیں پٹکتی پھرتی تھی۔ اس کو سر کرنا اور اس بیٹے کی چوٹ کے بارے میں بتانا، جس کا وہ اچھا خاصا دوست بن چکا تھا اور جس سے وہ اپنے بیٹے کا پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی، کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ اوہ، تو پھر آپ کیوں چلی آئیں؟ چھٹی لے لیتی۔ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شکر تھا کہ وہ رکا نہیں یا نومی کی چوٹ کا سن کر احمقانہ سوالات نہیں کرنے لگا تھا، جن سے ظاہر ہوتا کہ وہ آفس سے باہر بھی اس سے آشنائی ہے۔ بڑی فیاضی دکھا رہا تھا۔ فیروزہ نے کرسی پر گر کر نیا کاغذ چڑھایا۔ ہاں، امپریشن ڈالنے کی خاطر، اس نے بے دھیانی میں جواب دیا۔ وہ دن اس نے آفس میں بہت مشکل سے گزارا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ واپسی پر گرے کرولا آفس وین کے پیچھے نہیں لگی۔ اس کا ذہن نومی میں الجھا ہوا تھا، وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کرولا کی عدم موجودگی پر غور ہی نہیں کیا۔ اس کے بیل دینے پر ابا نے گیٹ کھولا۔ آج نومی اس کے انتظار میں سیڑھیوں پر نہیں لٹکا ہوا تھا۔ بیچارہ بچہ، نہ جانے کتنی تکلیف میں ہوگا۔ وہ بے قراری سے اندر آ گئی۔ نومی اپنے کمرے میں بھی نہیں تھا، ابا کے کمرے میں بھی نہیں، اندر باہر کہیں نہیں۔ ابا اندر آتی باتھ روم میں گھس گئے۔ اس نے بے چینی سے باتھ روم کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔ نومی کہاں ہے ابا؟ آ جاتا ہے، اندر سے ان کی خفگی بھری آواز آئی۔ آ جاتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا، گیا کہاں جو آ جاتا ہے؟
وہ کہاں گیا ہے جو آ جاتا ہے؟ ابا کے باہر نکلنے پر اس نے پوچھا۔ ابھی آ جاتا ہے، کہا نا، لو آ گیا۔ بیل کی آواز پر وہ باہر لپکے، وہ ان کے پیچھے تھی۔ ابا نے گیٹ کھولا۔ نومی تیمور کے بازوں میں مختلف چیزوں سے لدا پھندا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ انکل نے مجھے بہت سیر کرائی اور یہ بھالو، یہ بندر، یہ چاکلیٹ، یہ ٹافیاں لے کر دی، مجھے کلفہ بھی کھلایا۔ ایسی مسرت، ایسی روشنی اس نے نومی کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا نومی کی کمر پر 2 ہاتھ لگائے۔ وہ کیوں چلا گیا تھا ایرو غیروں کے ساتھ؟ ابا سے جھگڑے، انہوں نے کیوں بھیجا تھا؟ اور اس شخص کا گریبان پکڑ لے۔ ہاں، تمہیں کس نے حق دیا ہے بغیر پوچھے دوسروں کے بچے لیے اڑتے پھرو؟ اور پھر اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے۔ لیکن وہ نومی کے چہرے پر پھیلی مسرت کو کچھ دیر مزید دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسرا، وہ اب کچھ مصلحت پسند بھی ہو چلی تھی۔ اس نے خاموشی سے نومی کو گود میں لے لیا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی میری جان، اندر آتے آتے اس سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے بیٹے کو چند لمحوں کی مسرت بھی نہیں دے سکتی تھی۔ نومی کو ابا کے پاس بٹھا کر وہ کچن میں چلی آئی۔ اس کے چائے بناتے بناتے تک بچے پڑھنے کے لیے آ گئے۔ چائے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ابا سے روزانہ کی معمول کی گفتگو کر رہا تھا۔ شہر میں کتنے ڈاکے، کتنی چوریاں، کتنے قتل ہوئے۔ پھر ابا دوائیں کھانے کے لیے اٹھے۔ نومی بچوں کو اپنا بندر، بھالو دکھانے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم ایسا کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ موقع کی منتظر تھی۔ موقع ملتے ہی براہ راست اس سے مخاطب ہوئی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ دفتر میں وہ اس سے برتر عہدے پر کام کرتا تھا۔ کیا فائدہ ہوگا جو میں دلائل دوں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ تم پھر بھی نہیں مانو گی، لیکن یقین کرو کہ میں تمہارے بیٹے کو اغوا نہیں کروں گا۔ میں تو صرف اسے اس میں سے کچھ دینا چاہتا ہوں جو اس کا حق ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن میں تمہیں اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے بغیر دیکھے ایک بچے کی کاپی پر کراس لگاتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، منع کر دو اس کو، نہ آیا کرے میرے پاس، نہ بات کیا کرے مجھ سے۔ تم اس کو منع کر دو گی تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کی مایوس اور کم قسمت زندگی کی تم پوری ذمہ دار ہوگی۔ تب میں یہ شک کرنے پر حق بجانب ہوں گا تم اس کی سگی ماں ہو بھی یا نہیں۔ اس نے ابا کو دیکھ کر اپنی پھیلی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اس رات نومی دیر تک اسے اپنی سیر کے قصے سناتا رہا، ایک جگہ کی تفصیل، ہر اس چیز کی جزیات جو اس نے دیکھی تھی۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنی چوٹ تکلیف کا ذرہ بھر احساس نہیں رہا تھا۔ وہ اسی طرح مسرور اور مطمئن سو گیا۔ آدھی رات کو مہر کو ابا کی کراہنے کی آواز آئی۔ وہ ننگے پاؤں ادھر بھاگی۔ ابا کو استھما کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ بستر پر بے قراری سے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ان کو سانس لینے میں شدید دقت ہو رہی تھی۔ اس کے سائڈ ٹیبل پر پڑی کارٹیز وینس اٹھا لی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اب تک ان کو کبھی ایسا اٹیک نہیں ہوا تھا، اگرچہ وہ اپنے چیک اپ، دوائیوں کے معاملے میں بہت باقاعدگی سے کام لیتے تھے، لیکن کھانے پینے میں احتیاط ان کے اختیار سے باہر تھی۔ یہ غالباً رات کے کھانے میں بے احتیاطی کا نتیجہ تھا۔ جو بھی تھا، صورتحال مہر کے لیے بے حد پریشان کن اور انہونی تھی۔ ابا اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی خود ہی جاتے تھے، وہ تو اس کا پتہ یہ فون نمبر تک نہیں جانتی تھی۔ 10 منٹ اس نے یوں ہی ششتر گزار دیے۔ ایک اور حملے نے انہیں دوہرا کر دیا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ ابا کے ٹیلی فون ڈائری میں تیمور کا نمبر بہت غیر اہم سی جگہ پر لکھا ہوا تھا۔ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اس مشکل وقت میں اس نے صرف اس کا نمبر ہی کیوں ڈھونڈا اور یہی نمبر کیوں ملایا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی 3 منٹ تک بجتی رہی۔ وہ مایوس ہو کر ریسیور رکھنے ہی کو تھی کہ نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں مہر ہوں، ابا کی طبیعت۔ گھبراہٹ اور پریشانی سے اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، تم پچھلا دروازہ کھولو۔ وہ جیسے یکدم جاگ گیا، پھر خود ہی سب کچھ سمجھ گیا۔ ٹیلی فون بند کر کے ایک لمحے کو اسے تعصب، شرمندگی محسوس ہوئی۔ ابا کی آواز کے دوبارہ سے اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ پلنگ کی پٹی کو مضبوطی سے پکڑتے، پھر ان کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی۔ ان کی آنکھوں کی عجیب سی حالت تھی۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں ملتے ملتے اس کا چہرہ تر ہو گیا۔ اسے تنہائی، بے چارگی کا شدید احساس ہونے لگا۔ پھر پچھلے دروازے پر تیز دستک ہونے کی آواز آئی۔ یوں یکدم دروازہ کھول دینا حماقت ہی تھی، لیکن گھبراہٹ میں اس نے بغیر دریافت کیے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر گھستے ہی ابا کے کمرے کی طرف لپکا۔
وہ دروازے سے ٹیک لگائے اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے ابا کے ساتھ سائڈ ٹیبل کے دراز سے پیتھاڈن کا انجیکشن اور ڈسپوزیبل سرنج نکال لی اور انجیکشن سرنج میں بھر کر اس نے سرنج ابا کے بازو میں گھونپ دی۔ ساتھ ہی وہ دبی آواز میں ان کو حوصلہ بھی دے رہا تھا۔ دروازے کے ساتھ لگی مہر کو اپنے سامنے کے منظر نامہ پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب مایوس کن خیالات آ رہے تھے۔ انجیکشن ختم ہوا تو اس نے خالی سرنج ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ خود ان کو آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، مہر کو یوں ساکت کھڑے اور اس کو ابا کو دباتے دیکھتے ہوئے۔ ابا کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پست ہو کر سو گئے۔ اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ تم بہت بہادر ہو، تم تو میرے اندازے کے برعکس اتنی کم ہمت نکلی۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہے جا رہا تھا۔ لگتا ہے تمہاری اپنے ابا کے ساتھ کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں، ورنہ یہ انجیکشن اور سرنج انہوں نے ایسے ہی ہنگامی حالات کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے ایک روز یہی بتایا تھا، وہ کہتا رہا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے غالباً اس کو یہی بتا رہے تھے۔ اگر اس کو پتہ چل بھی جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کو انجیکشن لگانے کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں اور ناک پونچھی۔ جعفری صاحب کی فیملی یہاں نہیں، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اس کا لہجہ خود بخود احسان مندانہ اور نرم ہو گیا، جبکہ فون کرتے وقت اسے قطعی یاد نہیں تھا کہ جعفری صاحب آج کل یہاں نہیں ہیں۔ اب اگر بلا ہی لیا تھا تو جواز ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے آ کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہاشمی صاحب کا حق دوستی ضرور نبھایا ہے۔ اس نے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ اب یہ صبح ذرا دیر تک سوتے رہیں گے، پھر ان کو ہاسپٹل لے جانا ضروری ہوگا۔ میں لے جاؤں گا آ کر۔ دروازے تک پہنچا اور ہاں، باہر جاتے جاتے پھر پلٹ آیا۔ دفتر آنے کی آج کوئی ضرورت نہیں، کوئی تم سے نوکری چھین کر نہیں لے جائے گا۔ لگتا ہے یہ دورہ تمہارے سامنے ان پر پہلی بار پڑا ہے، اس لیے گھبرا گئی۔ ایسے حالات کا تجربہ ہونا چاہیے۔ چھٹی کی درخواست صبح مجھے ہی دے دینا، میں بغیر کسی رد و قط کے منظور کر لوں گا۔ مہر کو اس کے باہر نکلتے دانت زہر لگتے تھے۔ اب تو اس کو موقع ملے گا مزید پاؤں پھیلانے کا۔ اس نے جانے کے بعد اس نے سوچا، اگرچہ اس نے اس کو خود فون کر کے بلایا تھا، مگر اس کے جاتے ہی اس پر خفت غصے کا دورہ سا پڑا۔ جس کے زبردستی اپنے گھر گھس آنے پر وہ بیزار تھی، اس نے خود اس کو اپنے گھر کے معاملے میں براہ راست کیوں شامل کیا تھا؟ اب یہ سوچ اور افسوس بیکار تھا۔ مگر رات کے باقی حصے میں ابا کے قریب بیٹھ کر جاگتے سوئے بے وجہ یہ احساس شرمندگی سے جکڑے رہا۔ پھر 3 دن تک اس کا معمول یہی رہا۔ وہ سپہر کے وقت آتا، ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، واپسی پر شام تک ادھر ہی بیٹھا رہتا۔ نومی اپنے ٹانکے لگے ماتھے اور ٹھوڑی سمیت اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا۔ ابا اس کے احسان مند ہو چکے تھے، اس کے کڑے وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ وہ اس کی تعریف میں لرزت بلسان رہتے، ان کو رات کے کھانے پر بسط اسرار ٹھہراتے۔ بیچارہ اکیلا رہتا ہے، گھر پر خود کھانا بناتا ہے، وہ جواز پیش کرتے۔ ان 3 دنوں میں وہ یوں اس گھر کے ماحول میں بس گیا گویا سدا کا یہیں کا رہنے والا تھا۔ مہر نے احتجاج غصے کے طور پر اپنے اندر ابلنے والے الفاظ اندر ہی دفن کر دیے۔ اپنی پچھلی زندگی کے برعکس اب اس میں حالات کی نوعیت کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی قوت آتی جا رہی تھی۔ تمہیں غصہ تو خوب آتا ہوگا میری ڈھٹائی پر۔ ایک شام اس نے براہ راست اس کو بہت دنوں کے بعد مخاطب کیا۔ جب خود ہی اس کو ڈھٹائی کہتے ہو تو میرے غصے کے بارے میں دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ایک بچے کی کاپی پر مسنگ ورڈز لکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے کبھی سوچا نہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ اگر میں یہ کہوں میں تمہیں چاہتا ہوں یا تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، تم یقیناً میرا سر پھاڑ ڈالو گی۔ نہیں، اب مجھے احمقانہ بے تکی باتوں پر غصہ نہیں آتا، آنا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے میں اتنا احمق اور بے تکا ہوں بھی نہیں۔ اس سال کے آغاز میں میں نے پچھلی لائن والا گھر خریدا تھا۔ جن دنوں میں شفٹنگ کے کام پلٹا رہا تھا، میں نے اس لین میں سے گزرتے ہوئے اس گھر کی سیڑھیوں پر ایک بچے کو سراپا انتظار بنے کھڑے دیکھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، کبھی میں بھی اسی طرح کسی کے لیے سراپا انتظار بنا کھڑا رہتا تھا۔ پھر میں نے جاننا چاہا کہ وہ کون ہے جس کا انتظار کرتا ہے۔ اس کھوج میں مجھے تم نظر آئیں۔ مجھ میں اور نومی میں یہی تو فرق تھا
کہ میں اپنے باپ کا انتظار کرتا تھا اور یہ تمہارا، اپنی ماں کا۔ وہ کسی داستان گو کی طرح جاری تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا۔ ابا بڑے شوق سے ٹی وی کلینک دیکھ رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، تم سے میری شناسائی خاصی پرانی ہے، وہ اپنی بات کہتا رہا۔ اس نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ ہاں، اس نے اس کی حیرت کو بھانپ کر کہا۔ انشا احتشام میرا کلاس فیلو تھا، اس کی شادی پر میں نے تمہاری جھلک دیکھی تھی۔ تمہارا چہرہ نہ جانے کیوں میری یاد میں محفوظ رہ گیا تھا۔ تم یہاں کیوں تھیں یہ جاننے کے لیے میں احتشام سے ملا۔ یقین جانو میں بے حد متجسس شخص ہوں۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ تم دونوں میں اس خاموش علیحدگی کی وجہ تمہاری چوائس کا مختلف ہونا تھا۔ کیا یہی بات تھی؟ ہاں، یہ اس کا معیار انتخاب ہی تو تھا، جس نے ہمیشہ اس کو خوشیوں کے چشمے سے پیاسا لوٹایا تھا۔ وہ بغیر جواب دیے مختلف کتابوں میں سر کھپاتی رہی۔ پھر اقبال چچا نے مجھے اپنے اس آفس کا چارج لینے کو کہا۔ اتفاقاً وہاں تم مجھے نظر آ گئیں، اور بس۔ وہ بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی بولتا رہا۔ پھر میں نے تمہیں گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لے لی۔ مگر کیوں؟ وہ پہلی بار بولی۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ راستے میں خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جائے یا کسی وجہ سے دیر ہو جائے۔ تمہارا انتظار کرتا ہی بچہ مایوس نظر آنے لگے، کیونکہ اس عمر میں کسی کا انتظار کرنا پھر مایوس ہونا دونوں ہی بہت صبر آزما کام ہیں۔ میں اسے مشکل صبر آزما لمحات سے گزر چکا ہوں۔ میں صرف تمہیں دیکھنے پر، اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لیے تمہارا پیچھا کرتا تھا۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے باآواز بلند ایکٹیو انگلش کا رٹا مارتے بچوں کے شور میں آہستگی سے کہا۔ میں یقین جانو میں نومی کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کو اپنے آفس گھر کے کاموں کے علاوہ ان بچوں سے سر کھپانا اپنے ابا کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے۔ تمہارے اس ٹف شیڈول میں اس کے لیے بہت کم وقت بچتا ہے۔ باپ کے سائے سے یکسر محروم ہے۔ تم دونوں کے آپس کے تنازعات میں یہ بغیر جرم کیے کیوں اتنی لمبی سزا بھگتے؟ نہ اس کا کوئی دوست ہو، نہ تفریح کا کوئی اور ذریعہ۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں اس سزا بھگت چکا ہوں۔ میری ماں مجھے میرے باپ کے پاس چھوڑ گئی اور اپنے باپ کا روزانہ کا انتظار ایک روز ہمیشہ کا انتظار بن گیا، جب ایک روز راستے میں ہی وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ میں نے بچپن کی خوشیوں سے محروم ایک اذیت ناک دور گزارا ہے۔ میں اس کی تکلیف کو جانتا ہوں۔ میں اب تمہارے بیٹے کو اس طرح محروم نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے ابا سے اسی لیے دوستی کی، بقول تمہارے زبردستی تمہارے گھر میں گھس آیا۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، مگر کیا تم میری ایک بے ضرر سی خوشی کے لیے مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں جانتا ہوں زیادتی ہے، ایک انچاہے شخص کو بیکار میں برداشت کیے جانا بہت مشکل ہے، مگر پلیز تم مجھے زیادتی پر معاف کر دینا۔ وہ اسے سکتے کے عالم میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جانے کے بعد مہر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی باتوں کو ہمیشہ کی طرح محض بکواس سمجھے یا سچ جان لے۔ وہ کس ڈھٹائی سے گھسا چلا آتا ہے۔ ابا اس کے جلد چلے جانے پر حیران تھے۔ وہ رات تک رہتا ہے تو گھر میں کچھ رونق رہتی ہے، ورنہ تو سوگ ہی پڑا رہتا ہے۔ کھانے کے دوران بڑبڑا رہے تھے۔ اگلے روز وہ آفس نہیں آیا اور نہ ہی شام گھر پر آیا۔ ابا اور نومی رات تک اس کے منتظر رہے۔ اس سے اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ ابا نے اس کو فون کیا، وہ بیمار تھا۔ ابا اسی وقت اس کے ہاں جانے کو تیار ہوئے۔ نومی بھی جانے پر بضد تھا۔ وہ لوگ رات کو دیر سے لوٹے۔ تیمور انکل کو بڑا سخت بخار تھا، نومی نے اسے بتایا۔ اکیلا ہے، مگر نہ یہاں آنے پر تیار ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی مدد پر۔ کوئی سوپ، کوئی کھانا وغیرہ، ہر بات پر انکار۔ ابا کہہ رہے تھے 3 دن مزید وہ آفس نہیں آیا۔ سٹاف چہکا پھرتا تھا۔ بہت دنوں کے بعد انہیں ایسے آزادی میسر آئی تھی۔ اگلے روز شام کو وہ گھر ہی پر آیا۔ چہرے سے نڈھال، کمزور لگ رہا تھا، لیکن نومی کے ساتھ بخوشی کشتی کر رہا تھا۔ بچے بھی اس کی اتنے دن کی غیر حاضری کے بعد آمد پر خوش تھے۔ ابا شاید ٹھیک ہی کہتے تھے، اس کی آمد پر گھر میں کچھ رونق سی آ جاتی تھی۔ معاف کرنا، میں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نومی کی وجہ سے آ گیا۔ تم اس کو روز روز تو ادھر میری طرف نہ بھیجتی۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمہاری مرضی ہے، تم جہاں چاہو آؤ جاؤ، مجھے کیا حق ہے تمہیں منع کرنے کا؟ اس نے ایک بار پھر سنجیدگی سے جواب دیا۔ حق تو تمہیں ہی ہے، تمہارا گھر ہے۔ خیر مجھے یہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے چلایا۔ تم شادی کرو، اپنی بیوی بچوں میں دل لگاؤ۔ اس نے بزرگی کا چولا اوڑھا۔ بیوی؟ ہاں، بچے؟ وہ ہنس دیا۔ نیک مشورہ ہے،
تم بزرگ بننے کی کوشش نہیں کرو. مجھے علم ہے تم مجھ سے کم عمر ہو. اپنے اوپر سے یہ سنجیدگی، بے وجہ کی بزرگی کا لبادہ اتار پھینکو. زندگی میں زندگی کی خوشیوں میں حصہ لیا کرو. دنیا احتشام کے گھر میں ختم نہیں ہوگی، یہاں بھی رہنا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے. پھر اس نے کہنا شروع کیا، بیزار کن حالات سے انسان جب مکمل طور پر تنگ آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جھنجھوڑ کر زندگی کی دل فریبی کا یقین دلانے لگتے ہیں. حالانکہ اگر اسے یقین آ جائے تو بھی اس کے لیے اس دل فریبی میں کوئی کشش باقی نہیں رہ جاتی. تمہارا خیال غلط ہے. اس نے ایک بچے کو رنگ سے باہر نکالتے ہوئے کہا. اگر انسان کوشش کرے تو پھر اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں ہی سے زندگی کی دل فریبی کا یقین آ سکتا ہے. مگر میں تمہاری ہر دلیل کے جواب میں یہی کہوں گا کہ تم خوش اور مطمئن رہنے کی کوشش کیا کرو. وہ اٹھ کر ابا کی طرف چلا گیا جو تفہیم دین دیکھ رہے تھے. مہر کو یکدم اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا. یہ کون شخص تھا جو بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی صلے کے، لالچ کے خوشیاں بانٹتا اور لوگوں کو خوش دیکھنے کی آرزو لیے پھرتا تھا؟ اس دور میں تو ایسا ناممکن تھا. جس روز سے اس نے مہر کو یہ بتایا تھا کہ وہ احتشام کا دوست تھا، اسے اس سے اور بھی چڑ ہو گئی تھی. آج اس کے کمزور آواز اور بلا معاوضہ مشورے اس کو حیران کرنے لگے تھے. یہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اب کچھ عرصے سے اس نے تیمور کا معاملہ بھلا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. وہ گھر میں آتا ہے، آتا رہے. ابا اور نومی سے گپے لگاتا رہے. آفس میں تو وہ اس سے شناسائی کا دعوے دار نہیں ہوتا تھا. وہاں اس کا رویہ افسر اور ماتحت کا سا ہی ہوتا تھا. پھر وہ اس کا کیا بگاڑتا تھا؟ ہاں اس کو اس سے جو چڑ شروع سے ہو گئی تھی اس کا وہ علاج نہیں کر سکتی تھی. اس لیے اس نے اس کے معمولات پر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کے مشورے سننے کے بعد اس نے اس کی طرف ذرا سی توجہ دی. اس نے اپنے اور نومی کے درمیان مماثلت کی جو کہانی سنائی تھی اس کی تصدیق ابا سے ہو گئی. واقعی تنہا تھا. واقعی وہ اقبال حسن صاحب کا بھتیجا تھا. اقبال حسن صاحب جو حسن گروپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اور سٹاف میں بیچلرز کے نام سے جانے جاتے تھے. انہوں نے ہی اس کو پالا تھا اور انہوں نے ہی اس کو یہاں بھیجا تھا. یہ بات آفس میں ذرا سی سنگن دینے پر مل گئی. مگر وہ مہر اور اس کے گھر والوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا تھا؟ اس سلسلے میں اس کی سنائی کہانی کی تصدیق کہیں سے نہیں ہوئی تھی. اس روز بھی واپسی پر کرولا پیچھے نہیں تھی. اب اس کے معمول میں کبھی کبھار بے قاعدگی ہو جاتی تھی. خلاف معمول گیٹ کھلا تھا. اندر لان میں چائے کی میز سجائے ابا اور تیمور بیٹھے تھے. مگر یہ نومی آج کس کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا؟ اس کو یقین کرنے میں کچھ وقت لگا. پہچان تو وہ اس کو لمحے کے 1000ویں حصے میں چکی تھی. 3 سال پہلے اس نے سوچا تھا کہ اسے انتصار سے اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ وہ اب اس کی شکل تک دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی. اس کا خیال تھا کہ جب کبھی انتصار سے اس کا سامنا ہوا تو وہ اسے قتل کر دینے سے کم کسی اقدام پر قناعت نہیں کر سکے گی. مگر آج جب اس کا سامنا انتصار سے ہوا تھا اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا. بس خاموشی سے اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی. پھر وہ خود اٹھ کر اس تک آیا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا. یہ انتصار تھا. اس نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے سوچا. جو جاتے وقت اس سے مل کر بھی نہیں گیا تھا وہ اسے ساتھ لگائے اپنی جگہ تک آ گیا. وہ اس سے علیحدہ ہو کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی. اس کی آنکھیں بے یقینی کے ساتھ سامنے جمی تھیں. آج دیر ہو گئی تمہیں؟ ابا کے لہجے میں خوشی چھلک رہی تھی. ہاں آج کام بھی بہت تھا. اس نے خود پر قابو پا کر تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. معلوم نہیں. اس نے کندھے اچکائے. آج میں جلدی اٹھایا نومی کو باہر لے جانے کے لیے. مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ قبلہ ماموں صاحب تو تشریف لائے ہیں. نومی میاں تو آنکھیں چار ہی نہیں کر رہے. ماما یہ ماموں ہیں؟ نومی اپنا نام سن کر اس کے قریب آ گیا. ہاں. اس نے اسے گود میں لے کر اس کی مٹھی بند کرنا اور کھولنا شروع کر دی. وہ انتصار سے نظر نہیں ملانا چاہتی تھی. اچھا اتفاق ہے کہ مہر تمہاری دفتر میں کام کرتی ہے. انتصار تیمور سے کہہ رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ دونوں بے تکلف ہو چکے ہیں. انتصار جس طرح خاموشی سے گیا تھا ویسے ہی خاموشی کے ساتھ واپس آیا تھا. ابا کے خیال میں یہ ایک بہت اچھا سرپرائز تھا. میں نے بہت کچھ لا کر کچن میں رکھ دیا بیٹا. ذرا تم دیکھ لینا. تمہیں تکلیف تو ہوگی. ابا کا آج لہجہ ہی بدلا ہوا تھا.
خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نئی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرے۔ کچن میں مختلف برتنوں میں کھٹ پٹ کرتی سوچتی رہی۔ ابا نے پڑھنے کے لیے آئے بچوں کو باہر سے ہی بھگا دیا۔ آج کوئی پڑھائی وڑھائی نہیں، آج مس نہیں ہے۔ ان کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ کھانا بنا کر بھی وہ اندر ہی بیٹھی رہی۔ نومی کے چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر وہ تینوں اٹھ کر اندر آ گئے۔ تیمور چائے کے برتنوں کی ٹرے اٹھائے کچن میں آ گیا۔ آج بھی ویسے ہی خاموش بیٹھی ہو؟ آج تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ لگتا ہے خوش ہونا بھول ہی گئی۔ چلو آج میں جلدی کھسک جاتا ہوں، اسی بات پر خوش ہو جاؤ۔ وہ اس کا سوتا چہرہ دیکھ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ بیٹھو یار، کھانا کھا کر جانا، انتصار کی آواز آئی، مگر وہ مجھے ایک ضروری کام ہے کہتا باہر نکل گیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف آئی۔ انتصار نومی کو لیے بیٹھا تھا۔ تم اتنی خاموش اور ناخوش کیوں نظر آ رہی ہو؟ اس نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے مجھے کیسا نظر آنا چاہیے؟ اس نے سر جھکائے جھکائے پوچھا۔ جیسے کہ نارمل شخص کو نظر آنا چاہیے۔ مجھے معاملے کی نوعیت ٹھیک طرح سے بتائی ہی نہیں گئی، ورنہ میں کب کا آ چکا ہوتا۔ ابا یہی بتاتے رہے، تم کو احتشام کی کسی بات پہ غصہ آ گیا اور تم یہاں آ گئی۔ تم کو چاہیے تھا کہ تم خود مجھے لکھتی۔ دیکھو نا، میں بغیر وجہ کہ تم سے اتنا عرصہ ناراض رہا۔ اگر اب بھی میں ابا کی طبیعت کا سن کر نہ آتا تو مجھے علم نہ ہوتا۔ آج جو باتیں ابا نے مجھے بتائیں یہی پہلے بتا دیتے، شاید یہ معاملہ اتنی دیر تک نہ لٹکتا رہتا۔ ابا جن باتوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کتنی اہم ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں آ گیا ہوں نا، جلدی احتشام سے ملوں گا۔ اس نے چھوٹتے ہی یہ بات چھیڑ دی۔ کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سر جھکائے سوچتی رہی۔ تم کو کیا ہوا؟ تم تو مجھے بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا۔ تم کو اس سے کیا کہ سر سے اتارے بوجھ کے ساتھ آگے کیا ہوا؟ اب تم سو جاؤ، تھک چکی ہوگی۔ نومی کو پیار کر کے اٹھ گیا۔ انتصار نے آ کر گھر میں عجیب ہلچل سی مچا دی۔ سارا وقت گھر میں ہنگامہ برپا رہتا۔ باہر جاتا تو نومی کو ساتھ لیے جاتا۔ واپسی پر نومی کی آواز اس سے بلند ہوتی۔ دونوں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے شور مچاتے۔ نومی مہر کو تقریباً بھول سا ہی گیا۔ انتصار کے آنے کے بعد مہر کو اس گھر میں رہنا عجیب سا لگنے لگا۔ اس کمرے میں یہ پردے، اس کمرے میں وہ فرنیچر کیوں ہے؟ وہ کہتا جاتا اور چیزوں کے پوزیشنز بدل دیتا۔ پرانی سیٹنگ اس نے کی تھی۔ اسی تبدیلیاں پریشان کرنے لگیں۔ اس نے ٹیوشن کے لیے آنے والے بچوں کو منع کر دیا۔ کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، بیکار کا شور، اس نے کہا تھا۔ ہاں یہ ابا کا گھر تھا، انتظار کا گھر تھا۔ اس کو کیا حق تھا یہاں وہ کرنے کا جو ان کو پسند نہیں تھا؟ وہ ہر تبدیلی، ہر لفظ کو خاموشی سے سہتی رہی۔ اسے اپنے لیے اور نومی کے مستقبل کے لیے سوچنے کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ احتشام کے گھر سے جب وہ یہاں آئی تھی تو اس سے بڑی جائے پناہ کوئی اور نظر نہیں آتی تھی۔ ابا کے غصے اور بولنے کو وہ ان کی عادت سمجھ کر ٹال دیتی تھی، مگر انتصار کی آمد نے اس گھر کے جائے پناہ ہونے کا احساس ایک دم اس سے چھین لیا تھا۔ انتصار کی آمد کے بعد تیمور کی روٹین بھی بالکل بدل گئی۔ اب اس گاڑی آفس وین کے پیچھے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ انتصار اپنے ساتھ اسے بھی لیے پھرتا۔ اس کو یہاں بہت سے کام کرنا تھے، یہ اس نے خود بتایا تھا، اور اس کے پاس وقت کم تھا۔ اب تیمور کی گاڑی اس کے زیر استعمال رہتی۔ ان سب کے شور ہنگامے میں مہر کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ نومی بھی اس کو اجنبی سا لگنے لگا۔ وہ اس کے پاس نہانے، کپڑے بدلنے، جوتے پہننے کے لیے آتا۔ ساتھ میں اس کی تقریر جاری رہتی۔ ہم فلاں جگہ گئے، ہم نے فلاں چیز کھائی، تیمور انکل کہتے تھے تم کو فلاں اسکول میں داخل کرائیں گے۔ اس کا دل چاہنے لگا نومی کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر کہاں جائے؟ اس کے پاس فی الحال کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ پھر انتصار نے اس کے ساتھ ایک لمبی گفتگو کی۔ میرا نہیں خیال مہر کہ تم اور احتشام اکٹھے رہ سکتے ہو۔ واقعی میری غلطی تھی، میری کم عمری، ناتجربہ کاری کا نتیجہ۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتا رہا۔ میں سوچتا ہوں کہ بجائے اس قصے کو لٹکانے کے کیوں نہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے۔ تم کو اور نومی کو یکسوئی تو ہو۔ ویسے تیمور بہت اچھا لڑکا ہے، نومی سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم کو بھی تنہا تو زندگی نہیں گزارنا نا، وہ کہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ تمہیں کس نے یہ حق دیا انتصار کہ تم بار بار مجھے، میری زندگی کو داؤ پر لگاؤ؟ نہیں چاہیے مجھے زبردستی کے سہارے۔ میں خود بہت کچھ کر سکتی ہوں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ میرے خیال میں تم جذباتی ہو رہی ہو۔ ہم اس معاملے پر
پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ اٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہوں۔ خدا کیوں کچھ لوگوں کو اتنا مختار اور کچھ کو اتنا لاچار بنا دیتا ہے؟ اس کا ذہن گھومنے لگا۔ اس جمعہ کو تیمور صبح سے ہی آیا ہوا تھا، دن بھر کچن میں گھسی رہی۔ شام کو وہ لوگ کہیں جانے کا پروگرام بنانے لگے۔ ماما آپ بھی چلیں پلیز ماما۔ نومی اس کے پاس آ کر ضد پر اڑنے لگا۔ وہ اسے سختی سے انکار کر رہی تھی۔ کیا ہو جو کبھی تم اس کا دل رکھ لو؟ کچن کے دروازے میں کھڑا اس سے کہہ رہا تھا۔ بہت دنوں کے بعد اس نے اس سے اپنے پرانے لہجے میں بات کی تھی۔ ماما آپ کبھی نہیں گئیں، ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاتا۔ نومی نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ چلو مہر، کوئی تم کو کھا نہیں جائے گا۔ انتصار نے آ کر اس کا بازو پکڑا اور اس کو گاڑی میں لا بٹھایا۔ ماموں میں آج کارویل سے آئس کریم کھاؤں گا۔ نومی چہک رہا تھا۔ ضرور ضرور۔ انتصار نے اس کو خود سے قریب کر لیا۔ انتصار نومی کو لے کر آئس کریم لینے اندر چلا گیا۔ ایک بار تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر میں کیا چاہتا ہوں۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تیمور اچانک اس سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں چاہتی۔ تم خدا کے واسطے میرا پیچھا اب تو چھوڑ دو۔ الفاظ بے بسی سے اس کے منہ سے پھسل گئے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم جس طرح خود کو کراؤڈ سے بھاگتی ہو، دنیا سے، دنیا والوں سے، دنیا داری سے خوف زدہ ہو، ایسے ہی اپنے بیٹے کو بھی خوف زدہ کرو گی۔ میں بہت مشکل سے اسے زندگی کی طرف لایا ہوں، دوبارہ اسے خوف زدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ تم کو اس سے کیا کہ میں تقریباً چلائی تھی۔ ہے مجھے ہے اس سے بہت کچھ۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بہت کچھ تعلق ہے اس بات سے۔ اگر تم کچھ میرا نہ صحیح کسی اور ایسے شخص کا انتخاب کر لو جو نومی کو خوش رکھے، وہ اس کو مستقبل دینے کا وعدہ کرے جو اس کا حق ہے، تو یقین جانو میں خود سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس نے نومی کی جھلک دیکھ کر چابی گھماتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ نومی کو فن لینڈ لے گئے۔ روشنیوں میں، جھولوں میں، لوگوں کے شور میں کس قدر خوش نظر آ رہا تھا، اوپر اڑتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا۔ اس لیے تو وہ ان دونوں کا سایہ بنا پھرتا تھا۔ مہر سے اس کو کیا ملتا تھا؟ جھلاہٹ، ڈانٹ، چند پلاسٹک کے کھلونے۔ وہ کیوں وہاں کا رخ نہ کرے جہاں سے اسے خوشیاں ملتی تھیں؟ وہ کیوں اس کی طرف آئے جہاں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں رکھا تھا؟ وہ بچہ تھا، پختہ ذہن کا آدمی نہیں تھا جو مصلحت کے تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ نومی کے خوش مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ سوچتی رہی، کیا ایسی خوشی اسے صرف تیمور سے مل سکتی تھی؟ اس نے سوچا، نہیں، یہ تو ہرگز نہیں۔ اسے انتصار کے کیے یک طرفہ فیصلوں سے ضد سی ہونے لگی تھی۔ اس نے قریب کھڑے تیمور کو دیکھا۔ سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، گویا کہنا چاہتا ہو، دیکھا میری بات غلط نہیں تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد یوں تفریح کے لیے نکلی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار وہ ایسے کب باہر نکلی تھی۔ اگرچہ اس کا دماغ بوجھل تھا، مگر پھر بھی اسے یوں گھومنے میں مزہ آنے لگا۔ لیکن گھر واپسی پر اس کی چند گھڑیوں کی تفریح دفعتاً ہوا ہو گئی۔ ابا کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ انتصار نے باتوں کے دوران اچانک خبر سنائی تھی۔ وہاں اس کو پسند آ گئی ہے نا ایک لڑکی، کہتا ہے خود چل کر میری اس کے ساتھ شادی کریں۔ میں تو سوچتا ہوں یہ گھر بیچ کر بس چلا ہی جاؤں۔ ابا خوش دلی سے تیمور کو بتا رہے تھے۔ ابا کچھ نہ صحیح نام کا سہارا تو تھے نا۔ پہلی بات سننے پر اس نے سوچا، دوسری بات نے اس کے رہے سہے حواس چھین لیے، گویا وہ دونوں مل کر اسے سزا دینا چاہتے تھے۔ ابا چلے جائیں گے، یہ گھر بیچ جائیں گے، سو اگر ان کو اس کا فیصلہ نامنظور ہے تو وہ خود اپنے لیے وہ سب کرتی پھرے جو وہ کر سکتی ہے۔ کوئی باپ، کوئی بھائی اس سے زیادہ ظالم ہوگا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنے لیے کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈے، انتصار کی تجویز مان لے، یا پھر سب کچھ بھلا کر احتشام کے پاس چلی جائے۔ اگلے روز وہ آفس نہیں گئی۔ انتصار کے جانے کے بعد اس نے ابا کے کمرے میں جھانکا۔ خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے اور نومی کے چند جوڑے شولڈر بیگ میں ڈالے اور نومی کو لیے گھر سے باہر آ گئی۔ رات بھر کی سوچ نے اس سے ایک فیصلہ بالآخر کروا ہی دیا تھا۔ اس نے احتشام کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر نومی کو باپ ہی کا سایہ چاہیے تھا تو کیوں نہ اپنے سگے باپ کے پاس جا کر رہے۔ وہ احتشام کو سمجھا لے گی، ہاں ہم مل کر بھی تو زندگی کی گاڑی چلا ہی سکتے ہیں اپنے بیٹے کی خاطر۔ احتشام گھر پر نہیں تھا، مگر اس کا ایک ملازم موجود تھا۔ مہر کو پہچانتا تھا۔ گھر کھلوا کر مالکانہ انداز میں گھومنے پھرنے لگی۔
नौमी लाउंज में पड़े मैगज़ीन देख रहा था। ठीक है, शायद यही घर मेरा मुकद्दर था। इसने खुद को तसल्ली दी। दोपहर के करीब एहतशाम घर आया। इसे देखकर हैरान नज़र आ रहा था। नौमी इसको हैरत से देख रहा था। इसकी अपने बाप से कोई शनासाई तो नहीं थी। हाँ मेहर, तुमने अच्छा किया, तुम खुद ही आ गई। फिर वो आगे बढ़ा। मैं खुद भी तुमसे मिलना चाह रहा था। वाकई ये ठीक है, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इंतज़ार ठीक कहता है। तुमने भी ठीक ही कहा था। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। तुम्हारी वो सारी चीज़ें जो तुम यहाँ छोड़ गई थी वैसे ही पड़ी थी, मैंने इकट्ठी करवा दी हैं। वही लेने के लिए आई हो ना? वो कह रहा था, इससे ज़्यादा तज़लील और क्या हो सकती थी। शायद वो तज़लील का मफ़हूम ही भूल गई थी, इसलिए हैरत से इसका चेहरा देखती रही। मैं कागजात जल्दी भिजवा दूंगा, मैंने इंतसार से भी यही कहा था। और हाँ, उसकी तरह मुड़ा। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे अब्बा ने हक महर शरई लिखवाया था। खाली नज़रों से उसे देखती रही। फिर न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, बोलने के काबिल हो गई। हाँ, मैं भी यही कहने आई थी। अब चलती हूँ। इसने नौमी का हाथ पकड़ा। इससे मिलोगे? नहीं, अगर मैंने इससे मिल लिया तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। इस शख्स को इंसानी जज्बों और रिश्तों से कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। खामोशी से नौमी को लिए बाहर आ गई। अब इसको कहाँ जाना है, क्या करना है? इसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा। एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना होगा। अम्मा कहती थी, इंसान तकदीर से लड़ नहीं सकता, तकदीर से लड़ने का हौसला किसी किसी में होता है। फिर क्यों ना खामोशी से शिकस्त तस्लीम कर ली जाए। आज एहतशाम के पास आने का फ़ैसला करने से पहले इसी खामोशी से शिकस्त तस्लीम कर ली थी। इसका अपनी नज़रों में शर्मिंदा होना भी किसी काम नहीं आया था। लगता था क़ज़ा और क़दर इकट्ठा ही इसको आज़माने पर तुल गई थी। यकसोई से सोचना चाहती थी, लेकिन नौमी ने इसका नाक में दम कर दिया था। मामा इतनी बार बस क्यों बदल रही हैं? कभी इस बस पर, कभी उस बस पर। आप किसके पास गई थी? वो कौन थे? वो किसका घर था? इतनी देर हो गई, मामू और तैमूर अंकल तो आ भी चुके होंगे। वो बोले जा रहा था। वो इसे देखती रह गई। वो कितना बदकिस्मत बच्चा था जिसके बाप ने एक बार भी उसको गले से लगाने की ख्वाहिश नहीं की थी। सुबह घर से आते वक्त वो नया हौसला लेकर निकली थी। वापसी पर इसके हौसले वलवले नौमी की खातिर कुर्बानी के अहद चकनाचूर हो चुके थे। घर पर अब्बा अकेले ही थे। कहाँ गई थी? उन्होंने इसे देखकर पूछा। यूँ ही किसी से मिलने। किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। ज़िंदगी के इस महाज पर इसके फेंके हथियार भी कबूल नहीं किए गए थे। वो किचन में ही थी जब इंतसार तैमूर वापस आए। आज मैंने ज़बरदस्त किस्म की ख़रीदारी की है, इंतसार की आवाज़ आई। इंतसार ने एहतशाम के साथ सारे मामलात सेटल किए और इसे बताया तक नहीं था। हर शख्स ही नाकाबिले एतबार है। वो तलखी से सोचती रही। फूलों का मौसम आ गया और आपने अपने गुलाबों की ट्रिमिंग अभी तक नहीं की। तैमूर गालबन अब्बा से कह रहा था। अभी कहाँ यार, अभी कहाँ से फूल आ गए? अब्बा की आवाज़ आई। यही तो मौसम है गुलाब का, आप क्यों भूल रहे हैं? खाली जहन के साथ उनकी गुफ्तगू सुनती रही। ये सब कितने खुश और मुतमईन हैं। हाँ, जो कामयाब हैं उनको हक़ है खुश होने का। फिर इंतसार उसके पास आ गया। इसने इसकी जानिब पुश्त कर ली। इसे यकीन था कि इसका चेहरा शिकस्त खोलदगी की तस्वीर बना होगा। मैं तुम्हें बताने ही वाला था महर, मुझे एहतशाम ने यही जवाब दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इसके पास जाओगी, वरना तो तुम्हें पहले ही बता देता। वो जो ख़बर सबसे छुपाना चाहती थी वो तो नशर हो चुकी थी। एहतशाम का मेयार ज़िंदगी और इसकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। मैं तुमसे अपनी हर कोताही पर माजरत खा हूँ। मुझे इल्म है माफ़ करना मुश्किल काम है, मगर क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? वो अगर इसे माफ़ ना भी करे तो इसे क्या फ़र्क पड़ता था? मुझे मालूम नहीं कि तुमने अपने लिए क्या सोचा है। मूढ़े पर बैठ गया। लेकिन यकीन जानो महर, मैंने तुमसे तैमूर के बारे में जो कहा बहुत खलूस नीयत सोच विचार के बाद कहा था। तैमूर से ज़्यादा बाप की शफ़क़त तो शायद एहतशाम भी इसको ना दे पाता। तैमूर तन्हा है, इसे नौमी की मायूस ज़िंदगी कबूल नहीं, इसीलिए वो इसका सहारा बनना चाहता है। मुझे अपने बेटे के लिए हमदर्दी की भीख नहीं चाहिए। जबकि इसको यकीन था तैमूर वाकई खलूस नीयत से आया था। कोई और इसकी तरह इतना मुस्तकिल मिजाज नहीं हो सकता था। ये हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी तो हर शख्स कर सकता है। मोहब्बत और खलूस हर शख्स नहीं लुटा सकता। ज़िंदगी किसी न किसी तरह गुजर ही जाती है। तुम भी गुजार लोगी।
خود کو بیکار کی سزا دیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر خوشی کا چشمہ سامنے نظر آئے تو اس سے سیراب ہونے میں کیا حرج ہے؟ بے مقصد ضد کا کیا فائدہ؟ جبکہ اس ضد سے ایک معصوم زندگی پر بے حد اثر پڑے گا۔ نومی تیمور سے جتنا مانوس ہے اتنا تو شاید تم سے بھی نہیں رہا۔ اور پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو انتصار کہ میں خود اکیلی نومی کی زندگی بہتر نہیں بنا سکتی؟ وہ بچے بھی تو ہوتے ہیں جن کے باپ مر جاتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ تو خود کرنے دو۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اگر ایسے بچے کو باپ کا سایہ میسر آ رہا ہو تو محض ایک ضد اور ایک قناع کی خاطر اس کو اس سائے سے محروم کر دینا گناہ نہیں ہے کیا؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تم صرف اپنی ذات میں محدود ہو کر سوچ رہی ہو۔ تمہیں تیمور برا لگتا ہے جبکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ تمہیں میرا فیصلہ برا لگ رہا ہے جبکہ میں گزشتہ غلط فیصلے پر بارہا تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر ماں بن کر سوچو۔ بچے کی زندگی میں کہیں کوئی خلا ضرور رہ جاتا ہے اگر اسے ماں یا باپ کسی ایک کا پیار میسر نہ ہو۔ یہ تیمور کا تجربہ ہے، اسی لیے وہ بہت خلوص سے ہاتھ بڑھانے آیا تھا۔ اگر آگے تمہاری مرضی میں تمہیں بھی ساتھ لے جا سکتا ہوں، نومی کو بھی، لیکن وہاں بھی تم کو اپنی زندگی خود بنانا پڑے گی۔ میں تمہاری خوشی اطمینان کا خواہش مند ہوں۔ اس نے بے یقینی سے انتصار کو دیکھا۔ ہاں مہر، میں تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہو کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، دکھ سکھ بانٹیں، ہنسیں کھیلیں، مگر تم سب سے الگ تھلگ رہو؟ ایسا کیوں ہو مہر؟ جبکہ زندگی پر تمہارا بھی تو حق ہے۔ زندگی کو خود پر حرام نہ کرو۔ اپنی انا اور ضد کو بھلا کر اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کر ڈالو۔ یقین جانو تمہارا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اتنی اکڑ دکھاتی تھی، اب آئی نا سیدھے راستے پر۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس کو بہت عرصے کے بعد اس کی بات پر ہنسی آئی تھی۔ آ جاؤ یار، بہت تقریر ہو گئی۔ باہر سے تیمور کی آواز آئی۔ آؤ آج پھر گھومنے چلتے ہیں۔ انتصار اس کو ساتھ لگائے باہر آ گیا۔ واقعی بیکار کی ضد کا کیا فائدہ تھا؟ روز کی دیکھی سڑکیں، عمارتیں نہ جانے کیسے آج دل فریب لگ رہی تھیں۔ دنیا میں واقعی رنگ تھے، خوشیاں تھیں۔ لوگوں کو دیکھ کر اسے خیال آنے لگا یہ وہی گرے کرولا تھی جس میں وہ بیٹھی تھی اور جس سے وہ کچھ عرصے پہلے تک جی جان سے بیزار تھی۔ مگر آج اسی گرے کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی مسکراہٹ اسے موسم گل کی شہادت کیوں دینے لگی تھی؟ نومی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔